اپنے اوپر حرام کا لقمہ حرام کر لے. مجھے نہ پیاز کھانا ہے نہ پیاز والے کے گھر کھانا ہے, مجھے نہ شراب پینا ہے نہ شراب پینے والے کے ساتھ بیٹھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی عمر کا زمانہ ہے, عمر کا مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں. کیا دیکھا کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اے لوگو, اللہ نے ہمیں نوازا پھر بھی حرام کھا رہے ہیں, پھر بھی ہم دلالیاں لیتے ہیں. کہیں کوئی دلالی لے رہا ہے, کوئی رشوت لے رہا ہے, کوئی جھوٹ بول کے کما رہا, کوئی کسی کا کھیت کاٹ لایا. ہائے ہائے, ارے حرام کھانے سے بھوکا رہ کے مر جانا بہتر. یار حرام کھاتے ہو, حرام کھا کے زندگی گزارتے ہو. مصطفیٰ کے غلام بتا رہے ہیں حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں تو ایک گھر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر سے رہا نہ گیا, میری خلافت چھوٹے چھوٹے بچے رات کے عالم میں رو رہے. اللہ 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 اللہ. دروازے پہ دستک دی میرے عمر نے, دروازے پہ دستک دی, اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی, کون؟ کہا یہ نہ پوچھ کون ہے, یہ پوچھ کے دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہا ہے. کہا کیوں کھٹکھٹاتا ہے؟ کہا تیرے گھر میں شور کیسا, تیرے گھر میں بچے روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگی اجنبی میں تجھے تو نہیں جانتی مگر میرے گھر میں فاقہ ہے, میرے بچے فاقے سے تڑپ رہے ہیں. یار یہ مسلمان کی شان ہے. آج اللہ نے سب دیا, ہم فاقے سے نہیں مریں گے, اتنا تو ہے غریب سے غریب کے گھر میں بھی. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں غریب کم بیاز کھا رہا, امیر زیادہ بیاز کھا رہا. جی حق ہے حضرت. پتہ نہیں اسے کتنا چاہیے. مر گئے نا جس دن تو تیرے بیٹے تیری اولادیں مزے لیں گے, تیرے مال کا پٹائیاں تیری, کٹائیاں تیری ہوں گی, مزے تیری اولاد. حضرت عمر نے فرمایا خاتون تیرے بچے بھوکے؟ کہنے لگی ہاں اجنبی میرے بچے بھوکے. حضرت عمر نے کہا کہاں تیرے بچے, میری ملاقات تو کرا. حضرت عمر اندر آ کے بچوں سے ملاقات کی دی, ان کے چہرے کملائے ہوئے گلاب کی طرح تھے, کئی دن کے فاقے سے تھے, کئی دن کے. حضرت عمر نے دیکھا تو چولہے پہ ہانڈی رکھی اور ہانڈی کے نیچے آگ جل رہی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کیا خاتون تیرے گھر میں کھانا بن رہا؟ کہنے لگی نہیں کھانا نہیں بن رہا. تو کہنا آگ کیوں جل رہی ہے؟ کہنے لگی آگ نہیں جل رہی ہے, میری ہانڈی کا جا کے جائزہ لے لے, پتھر کے ٹکڑے ہیں اس ہانڈی میں. اللہ. ذرا جملے پہ غور کرنا, میری ماں بہنیں بھی ذرا غور کرنا. تمہارے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے نا تو چپکے سی ایک پیالہ پانی زیادہ ڈالے کرو اپنی ہانڈی میں, اور ایک پیالہ سالن اپنے پڑوس میں روز بھیجا دیا. میری ماں بہنوں یہ کام تم کر سکتی ہو, اللہ خوش ہوتا ہے. کہا پتھر کے ٹکڑے. عمر نے فرمایا پتھر کے ٹکڑے کیوں تیری ہانڈی میں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی عمر چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں کھانا نہیں ضد کرتے, کھانے کی کہاں سے دوں نہ کھانا. میں روزانہ ہانڈی میں پتھر کے ٹکڑے ابالتی ہوں, بچوں کو جھوٹی تسلی دیتی ہوں, بیٹا چپ جاؤ کھانا بن رہا ہے. پتھر کے ٹکڑے ابلتے رہتے ہیں, میرے بچے روتے روتے سو جاتے ہیں. میں روزانہ یہی کام کرتی ہوں لیکن آج بھوک کچھ زیادہ ہی لگی ہے, میرے بچے سو نہیں رہے. ماں کب کھانا بنے گا, کب سے تیری ہانڈی میں آگ چل رہی ہے؟ کہنے لگی اجنبی قیامت میں عمر کا دامن پکڑوں گی. اس نے پہچانا نہیں تھا کہ عمر یہی ہے. اے لوگو ہم حرام کھاتے ہیں, اللہ اگر پوچھے گا بتا تو نے حرام کیوں کھایا, کوئی جواب نہ ہوگا. پتھر کے ٹکڑے ابل رہے مگر حرام کھانے تیار نہیں ہے. بچے فاقے سے سلا دیتی ہے مگر اپنے بچے کو حرام کا لقمہ دینے تیار نہیں ہے. قربان جاؤ اس ماں کی عظمت. واہ واہ واہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, زندہ باد زندہ باد. سلامت رکھے تمہیں لوگوں. آج قسم کھا کے اٹھنا, تم نے نماز کا وعدہ تو کیا ہی ہے, آج کے بعد یہ وعدہ بھی کرنا شرابی جو ہوگا اس سے بائیکاٹ کریں گے, نہ کھائیں گے نہ کھلائیں گے. جو جواری ہوگا نہ کھائیں گے نہ کھلائیں گے. جو سودی ہوگا نہ کھائیں گے نہ کھلائیں گے. ارے ذرا غور تو کر, عمر کا زمانہ ہے, چھوٹے چھوٹے بچے فاقے سے پال رہی ہے مگر حرام کا لقمہ کھانے کو تیار نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کرو کہ آج تم اپنے بچوں کو ذرا, اگر نہیں ہے مال تو تنگ دستی میں پال لو یار, لیکن حرام کا لقمہ نہ کھلاؤ اپنی اولاد کو.
حضرت عمر کس کہہ رہی ہے پہچانا نہیں رہی ہے عمر ہے، وہ تو اجنبی سمجھ رہی تھی، کہہ رہے لگی عمر کا دامن پکڑوں گی میدان محشر میں، عمر خلیفہ میرے بچوں کو فاقہ۔ حضرت عمر نے کہا خاتون دروازہ مت بند کرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر دوڑے دوڑے پہنچے بیت المال، بیت المال جا کے حضرت عمر نے آٹے کا کٹا اٹھایا، حضرت عمر نے سبزیوں کے تھیلے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد اپنی پیٹھ پہ لادے اور پیٹھ پہ لادنے کے بعد خاتون کے گھر کے لیے نکل دیے۔ جیسے حضرت عمر کو جب اس کے داروغہ نے دیکھا، جو بیت المال کا گارڈ تھا اس نے دیکھا، ارے آدھی دنیا کا بادشاہ اپنی پیٹھ پر آٹے کا بورا لادے ہوئے جا رہا ہے، اس سے رہا نہ گیا، عمر کے قدموں میں گر گیا۔ عمر میں غلام ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، یہ سبزیوں کا تھیلا مجھے دے دے، آٹے کا کٹا مجھے دے دے، مجھے بتائے کہاں لے کے چلنا ہے۔ حضرت عمر کی زندگی پہ قربان جاؤ، حضرت عمر فرماتے ہٹ جا، آج عمر کا بوجھ عمر کو اٹھانے دے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب حضرت۔ ہٹ جا، آج عمر کا بوجھ عمر کو اٹھانے دے۔ یار تم کیسے اپنی زندگی سے فیصلہ کر لیتے ہو کہ میرے پاس نہیں ہے تو حرام کھا لوں گا میں؟ مجھے بتا دے رہا کیسے فیصلہ کر لیتے ہو کہ اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا قبر میں مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوگا؟ کہنے لگا عمر مجھے شرم آتی ہے، میرے ہوتے آپ اٹھاتے ہیں وزن۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ میرا ہی وزن ہے، مجھے کو اٹھانے دے۔ نہیں جانے دیا، قدموں سے لپٹ گیا، حضور نہیں جانے دوں گا۔ میری غیرت جواب دے گئی، امیر المومنین میرے سامنے آٹے کا کٹا اپنی کمر پہ لا دے، آٹے کا بورا کمر پہ لا دے۔ حضرت عمر کا دامن پکڑ کے مچل گیا، سرکار یہ وزن مجھے دے دو، وہ کہاں لے کے چلنا بتاؤ، وہیں لے چلوں گا۔ حضرت عمر کا جب دامن نہیں چھوڑا تو حضرت عمر نے فرمایا یہاں میرا وزن اٹھانے تیار ہے، کیا میدان محشر میں بھی عمر کا بوجھ اٹھا لے گا؟ کیا محشر میں عمر کا بوجھ اٹھا لے گا؟ عرض کرنے لگا حضور وہاں تو اپنا نہ اٹھا پاؤں گا۔ ہائے ہائے، کیا بولا؟ اپنا نہ اٹھا پاؤں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا جب وہاں نہ اٹھا پائے گا میرا وزن تو یہاں کیوں اٹھا رہا ہے، یہاں بھی میرا مجھے کو اٹھانے۔ حضرت عمر ابن خطاب آٹا لے کے پہنچے، سبزی لے کے پہنچے، دروازہ کھلا، بولے خاتون تو آٹا گون، تیری سبزی میں کاٹتا ہوں۔ اللہ، آدھی دنیا کا حکمراں غریب خاتون کے گھر کی سبزی کاٹ رہا ہے۔ ارے اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو تم سبزی نہ کاٹو تو کسی غریب کے گھر میں سبزی دلا دو، کسی غریب کے گھر کا راشن بھرا دو، کسی غریب کے گھر کا کپڑا دلا دو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو، میدان محشر میں عمر کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر جلدی جلدی سبزی کاٹ رہے ہیں، ادھر سبزی تیار ہوئی، ادھر آٹا گند گیا۔ حضرت عمر نے سبزی تیار کر لی، آٹا گند گیا، خاتون نے روٹی بنائی، دسترخوان لگ گیا۔ حضرت عمر چھوٹے چھوٹے لقمے ان بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ جب بچوں کو لقمہ کھلا کھلا کے نپٹ گئے، بچوں کا پیٹ بھر گیا، حضرت عمر خطاب نے کسی بچے کو کاندھے پہ اٹھایا، کسی بچے کو گود میں بٹھایا، آنگن میں گھمانے لگے، بچوں کو عمر گھما رہے ہیں، بچے مسکرا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بچے خوش ہو گئے، خاتون کھڑی ہے، حضرت عمر خاتون کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں خاتون عمر کو معاف کر دے۔ اب وہ پہچانی تو تھی نہیں، بولی نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، میرے گھر کا کھانا تو نے کھلایا، عمر نے نہیں کھلایا، میرے بچوں کی مسکراہٹ تو لایا، جنابی عمر نہیں لایا، عمر کا تو دامن پکڑوں گی۔ حضرت عمر نے فرمایا خاتون عمر بھی بشر ہے، دن بھر خلافت کے کاموں میں رہ کے تھک جاتا ہوگا، رات کو سو جاتا ہوگا، تیری خبر نہ لے پایا ہوگا، معاف کر دے چلے۔ معاف کرنے کو اللہ پسند فرماتا۔ بولی نہیں عمر کو نہیں معاف کرنا، میرے گھر کا چولہا تو نے جلایا، عمر نے نہیں جلایا۔ حضرت عمر کہنے معاف کر دے، کہنے لگی عمر تیرا کون لگتا، عمر کی بہت طرفداری کر رہا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہنے خاتون عمر میرا کچھ لگتا نہیں، اصل میں تیرے سامنے جو کھڑا نا یہی عمر کھڑا ہے۔ واہ واہ واہ، تیرے سامنے کھڑا نا یہی عمر کھڑا۔ کہنے لگی عمر جو 23 لاکھ مربع میل پہ جس کی حکومت چلتی وہ عمر میری سبزی کاٹ رہا تھا، وہی عمر جس کے نام سے بڑے بڑے شہنشاہ تاپتے وہی عمر میرے بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، وہی عمر تھا۔
کہہ رہی تھی جب غلام کے کردار کا یہ عالم ہے تو پھر نبیوں کے امام کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کہنے لگی عمر میں نے تو تجھ سے اپنا کام کرایا، مجھے معاف کر دے۔ عمر نے کہا نہیں میں تیرا خادم ہوں، اللہ مجھے اللہ نے خادم بنایا ہے، قوم کا خادم ہوں۔ اگر کوئی ایک بھی فاقے سے سویا تو عمر کو ڈر ہے کہ اس کا حساب کہیں عمر سے نہ ہو۔ خاتون کہہ رہی تھی عمر جب کھانا کھلا ہی دیا تھا تو میرے بچے کو کاندھے پہ بٹھا کے آنگن میں گھما کیوں رہے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا تیرے بچے میری وجہ سے روئے بہت ہے، تو اب میں تیرے بچوں کی مسکراہٹ واپس لا رہا تھا، میری وجہ سے روئے ہیں، میری وجہ سے مسکرائے۔ زندہ باد زندہ باد۔ مسلمانوں اللہ سلامت رکھے، اسلام اسی کا نام ہے، دین اسی چیز کا نام ہے کہ نبی کا کردار اپنا لو، نبی کی سیرت کو اپنا لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اے لوگو، اپنی زندگی میں آئیڈیل کسی ہیرو کو نہ بنانا، کسی دنیا دار کو نہ بنانا، اپنی زندگی میں آئیڈیل مدینے کے تاجدار کو بنانا۔ اللہ نے جتنا تمہاری قسمت میں لکھا ہے، اللہ نے چاہا تو مل کے رہے گا۔ نماز کا آپ نے وعدہ کیا ہے، اے لوگو اگر تم واقعی سچے ہو تو نماز مت چھوڑنا آج کے بعد، اور اگر کسی کو یاد نہ ہونا تو نماز یاد کرنا شروع کر دینا، انشاءاللہ 1-2 مہینہ نہیں گزرے گا تیری نماز بھی یاد ہو جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائیو بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی بات سمجھ رہے ہیں۔ حرام کھانے سے بچیے، حلال لقمہ کھائیے، اگرچہ آدھی بھوک ہی ملے اسی میں خوش رہیے مگر حلال کھائیے۔ جی، غریب بچیوں کی شادیوں میں مدد کریے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بستی کو سلامت رکھے۔ کہنے سننے میں خطا ہوئی ہو مولا معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے مل کر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ وزن رکھ دو اس پہ، وزن ایٹا رکھا ہوا یہ بھی اٹھا لو۔ ہاں دو بس ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ لي 5 اخفي بها حر الوباء العتماء، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا درود جھوم کر، لبوں کو چوم کر، دل کھول کر، محبت کے سمندر میں غوطہ لگا کر پڑھا کرو۔ نبی فرماتے ہیں محبت والوں کا درود میں خود اپنے کانوں سے ڈائریکٹ سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات، بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کے بات شاید سمجھ میں نہیں آئی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ نبی تمہاری آواز ڈائریکٹ سن لیں، کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں میں، ڈائریکٹ سن لیں، چاہتے ہو کہ نبی تمہاری آواز ڈائریکٹ سنے تو محبت میں درود پڑھا کرو، تمہارا آواز ڈائریکٹ مصطفیٰ اپنے کانوں سے سنیں گے۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है। रैरो मुंशीगढ़ में आवाज पहुंच रही है मदीने वाले के कानों में। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। और जब तुम्हारा दुरूद नबी सुनेंगे अपने कान से तो मैदान महशर में शफाअत करेंगे तुम्हारे लिए अपनी जबान से। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कान से सुना है ना तो फिर जबान से शफाअत करेंगे। माशाअल्लाह। तो कुछ ऐसा काम करो जो डायरेक्ट नबी से दोस्ती हो जाए। अल्लाह अल्लाह। बात है क्या नहीं भैया? जिसकी सरकार चल रही हो और उससे अगर मामला हो जाए तो बड़ी अच्छा कटता है टाइम, नहीं कटता है? सरकार से अगर तुम्हारा गठबंधन हो जाए तो मामला अच्छा बन जाता है। और जो सरकारों के सरकार हैं, क्या बात है, जिंदाबाद। जो उनसे पंगा ले उसकी सरकार सरका देते हैं वो। अल्लाह उसकी सरकार ही सरका देते हैं। क्या और जो उनसे मिला के रखे उसकी सरकार बना देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस सरकार से अगर तुम मिला के रखोगे तो यहाँ भी चलती रहेगी तुम्हारी, वहाँ भी चलती रहेगी। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए कि ये सरकार कभी टूटने वाली नहीं है। ऑपरेटर साहब जरा वापसी दो, और हाई फाई वाली वापसी दो। हाँ, तो बहुत अच्छा आपका ये जलसा है। अल्लाह सलामत रखे आपको। आमीन अल्लाहुम्मा। बड़ी अच्छी तादाद में आप आए और हमारे प्रधान जी को तो अल्लाह सलामत रखे। भाई मैं 300 किलोमीटर का सफर करके आया। बड़े अड्डे खड्डे थे, गाड़ी में बड़े झटके लगे और मूड बड़ा बोझल हो गया था। अजीब सा प्रधान जी से मुलाकात हुई तो मूड फ्रेश हो गया। ये बाखलाक आदमी है माशाअल्लाह। और बाखलाक आदमी से अगर मिलो ना तो मूड फ्रेश हो जाता है। बेशक। आप रसगुल्ला मत खिलाओ, रसगुल्ले जैसी बात कह दो। भाई बात है कि नहीं? रसगुल्ले की मिठास रहती है जितनी देर रसगुल्ला खाओ जी। 30 सेकंड में खा लो जी। हम जैसा आदमी थोड़ी देर में खाएगा। बात तो शादी में जाता तो धुएं निकाल देता रसगुल्लों के। एक जब तक आया नहीं दूसरा तैयार है। वो स्पीड की बात होती है, हैबिट की बात होती है। बहरहाल तो जितनी देर भाई खाओ उतनी देर तो मजा आता है। उसके बाद तो फिर जबान ऐसी है। लेकिन मीठी बात अगर कोई कह दे ना तो जब तक जिंदगी में उसकी वो बात याद रहेगी, जब तक मिठास याद रहेगी। हक है। तो आप भी मीठा बोलोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। नबी फरमाते हैं जिसके अखलाक अच्छे हैं और जो भूखों को खाने खिलाते हैं, नबी फरमाते हैं हम उन्हें जन्नत की जमानत देते हैं। कितनी बड़ी बात भैया नबी ने कह दी, जिनके अखलाक अच्छे हैं। वाह वाह वाह। अब चौराहे पे खड़े हुए गाली सुनता हुआ ना देख लो प्रधान जी किसी को। अब गाली किसी को मत देना, झगड़ा मत करना। नबी फरमाते हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। सुभान अल्लाह। घर में जाओ तो माँ से मोहब्बत करो, घर में जाओ तो बाप से प्यार करो, घर में जाओ तो भाई से खुश अखलाक पेश आओ, घर में जाओ तो अपनी बीवी से अच्छा बोलो, घर में जाओ तो अपनी औलाद से अच्छा बोलो, बाहर जाओ तो सलाम करो, बाहर जाओ तो मोहब्बत से बोलो, नरम आवाज से बोलो, किसी को तकलीफ ना हो जाए। इसी का नाम अखलाक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये अच्छा कर लेना। नबी कहते हैं हम जन्नत की जमानत देते हैं। जिसके अंदर ये चीजें हो गई हम उसे जन्नती बना देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बड़ी अच्छी निजामत तारिक साहब फरमा रहे हैं। इनसे मेरी मुलाकात है, चेहरा देख के मुझे पहचान हो गई। समझ रहे हैं आप? हाँ। और ये उलमा अइम्मा हुफ़ाज़ क़ुर्रा मिंबर शरीफ की रहल पे तशरीफ रखते हैं। ये सब काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल सताइश हैं और ये सब नबी के नाइबीन हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और आप इस वक्त खाने खुदा में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? अल्लाह के घर में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये आप भी इस वक्त सब इज्जत के काबिल हैं, इसलिए कि कोई छोटी मोटी जगह आप नहीं बैठे हैं। ये बहुत बड़ी जगह बैठे हैं। बेशक बेशक। आप वहाँ बैठे हैं जहाँ पर फरिश्ते रहते हैं। अल्लाह। आप वहाँ बैठे हैं जहाँ पर दुनिया की बात करना ही जायज नहीं। क्या कहने? आप
वहां बैठे हैं जहां पर रब से बात होती है, रब से मुलाकात होती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है। इससे बड़ा स्थान ही नहीं है। अगर रब से बात करना हो, मुलाकात करना हो तो मस्जिद चले जाओ। रब फरमाता मैं सजदे में अपने बंदे से चुपके चुपके, मेरा बंदा मुझसे बातें करता है। सुभान अल्लाह सुभान जब अल्लाह। बंदा सजदे में जाता है ना, प्रधान जी से बात करना हो तो प्रधान जी का नंबर लगाना पड़ेगा। मौलाना तारिक से बात करना हो तो इनका नंबर लगाना पड़ेगा। मुझसे बात करना हो तो मेरा नंबर लगाना पड़ेगा। और अल्लाह से बात करना हो तो मस्जिद में जाकर सजदे में सर झुकाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़्क़े खिताबत। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? नेटवर्क आने लगे कि नहीं आने लगे? आने लगे ना, माशाअल्लाह। ऑपरेटर साहब जरा और थोड़ा बेस बढ़ाइए और जरा इसको आसान कीजिए साउंड को, ताकि मैं लंबा टिक सकूं इन लोगों के सामने। आप लोग बहुत अच्छा माशाअल्लाह सुन रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि जब तक आप सुने मैं मोहब्बत से सुनाता चला जाऊं। सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी अच्छी तकरीर इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे खानदान के लोग बैठे हैं, सारे लोग, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और इन सब के सदक़े में मेरा मौला मुझे भी सलामत रखे। आमीन। मौलाना लोगों से दुआ कराया करो यार, इनकी दुआएं कबूल होती हैं। जी जी। ये कितने भी बुरे हों फिर भी अच्छे हैं, इसलिए कि गौसे आदम जैसा मौलवी नहीं मिलेगा। अल्लाह। तुम ढूंढ रहे हो कि गौसे आदम जैसा मौलवी मिल जाए, अल्लाह की कसम मर जाओगे ढूंढते ढूंढते ना मिलेगा। अब तो इन्हीं जैसा मिलेगा अल्लाह। और 50 साल बाद इन जैसा भी नहीं मिलेगा। अल्लाह। हक है, हक है, हक है। ये तो हिंदुस्तान के मौलाना है, शुक्र मनाओ ये मौलाना लग रहे हैं। आप मिस्र चले जाओ, टर्की चले जाओ तो मौलाना पैंट शर्ट पहन कर, दाढ़ी मुंडा कर, टाई लगा के मिलेगा तुम्हें। आप नहीं बता सकते ये मौलाना है, और बेहतरीन मौलाना होता है वो, छोटा मोटा नहीं होता, वो हमसे भी काबिल मौलाना होता है। लेकिन वो होता जो है वो मौलाना मॉडर्न मौलाना होता है। अल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है अभी ये बचाए हुए हैं, सुन्नत रसूल की लाज रखे हुए हैं, टोपी सर पे रखते हैं, दाढ़ी चेहरे पे सजाते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं आपके सामने, जो है मतलब ये ठीक ठाक भी रहते हैं बेचारे। तो ये ऐसे मौलाना जो आज देख रहे हो ना, 50 साल के बाद जब तुम ये बच्चे जवान होंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे बचपन में तो ऐसे मौलाना होते थे। अल्लाह। तो लोग ताज्जुब करेंगे, ऐसे होते थे? हाँ भाई, दाढ़ी नहीं कटाते थे, नमाज पढ़ते थे, टोपी रखते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे। समझ रहे हैं आप? तो जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल था वो आज तलाश करने की कोशिश करोगे नहीं मिलेगा। जी जी। बस दुआ किया करो अल्लाह गौसे आदम के सदक़े में हमें उनका सच्चा गुलाम बना। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हमारी कमियां दूर कर। आमीन कमियां तो बहुत ज्यादा हमारे अंदर, अल्लाह कमियों को दूर कर दे। आमीन। तो तकरीर सुनने तैयार है ना भाइयों? तो बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जगह कम पड़ गई, लोग ज्यादा हैं। और मेरी एक बात सारे लोग ये माने कि इधर मेरी बहनें बैठी हैं, इधर मेरे भाई बैठे हैं, बहनों और भाइयों के दरमियान 1 फीट की दूरी बनाओ, ऐसे बिल्कुल दूरी बनाओ, सब मिलके बैठे। ये गलत है यार, नबी के जलसे में भी अगर इतना नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे? मेरी बहनें थोड़ा उधर हो जाएं और मेरे भाई थोड़ा इधर हो जाएं, थोड़ा सा मिलके ना बैठे यार। हाँ, इस चीज का ख्याल रखें। बीच में से औरतों के और मर्दों के बीच में ना थोड़ी सी जगह बना दें यार। ये जो एक दूसरे से जिस्म टच हो रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। इधर हो जाएं, मेरी बहनें थोड़ी इधर हो जाएं, मेरे भाई थोड़े इधर हो जाएं, अलग हो जाएं, बिल्कुल अलग कर दो इन्हें, अलग बिल्कुल कर दो। हाँ, और ये थोड़ा लॉकडाउन का मसला था, इस वजह से यहाँ रखा, वरना ये प्रधान जी जलसा बाहर रखवाते कहीं, मगर मजबूरी की बात थी कि बेचारों को ये। लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह ने फिर भी इनको बहुत, इनकी बात में दम दिया है कि इस मौसम में भी इतना दमदार जलसा हो रहा है। क्या बात है, ये बड़ी बात है, वरना तो मियां 4 लोग इकट्ठा होना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह प्रधान जी साहब को सलामत रखे। इनसे गुफ्तगू हुई और इनके मैंने जज्बात देखे कौम के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ऐसे लोगों को सलामत रखे और कौम की खिदमत करने के लिए अल्लाह ऐसे लोगों को जिंदा रखे। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। हाँ भाई कर दो, देखो ये होना चाहिए, समझ रहे हैं? ये होना चाहिए, जलसा है ये तो नबी का जलसा है। जलसे के अलावा भी एक जगह मत बैठा करो, शादी में भी एक जगह मत बैठना। अब ये जलसे में जगह तंग है, अगर जगह तंग नहीं होती तो कम से कम 5 फीट का फासला कराता मैं, मगर 5 फीट का फासला कराऊंगा तो कुछ को उठ के जाना पड़ेगा।
ہاں تو چونکہ یہ خلط ملط اچھا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں عرض کر رہا تھا اب سب ماشاءاللہ ہو گیا، اب بس مجھے تقریر ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ نل بھی بند کر دو کچھ دیر کے لیے، کربلا سمجھ لو، لگا دو تالا اس میں، یہ کیونکہ یہ نل کے چکر میں بھی جاتے ہی رہو گے تم۔ تھوڑی دیر کے لیے امام حسین کو سینے میں بسا کے تقریر سنو انشاءاللہ۔ اگر تمہیں اللہ کربلا میں پیدا کر دیتا تو اچھی بات ہوتی کہ بری؟ اچھی ہوتی، پانی پیتے، تھا ہی نہیں تو کہاں سے پیتے؟ تو نل کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، بات ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ سوچ لو کہ کربلا میں ہم ہوتے تو اچھی بات ہوتی، تو کربلا میں نہ ہوئے تو کربلا والے کے صدقے میں ان کے نانا کا جلسہ سنیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم جو پلا رہے ہیں نا وہ ان نل سے اچھا ہے، ہم جو پلا رہے ہیں ایڈریس سنو، کہاں سے لا کے پلا رہے ہیں تمہیں؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ پردھان جی شعر سنیے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، عشق میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ عشق میں، سبحان اللہ، زور سے بولو، سب لوگ بولو، زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھو اس نوجوان نے نعرہ لگایا، یہاں کے نوجوان بھی زندہ دل ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نمازی بنا دے، سبحان اللہ۔ اب سب سے بڑی دعا ہے نمازی بنا دے۔ نمازی بن گئے نا تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نمازی بن گئے نا تو قرآن کہتا ہے نمازی ہر بے حیائی بری باتوں سے، نماز ہر بے حیا اور بری بات سے روک دیتی ہے، بے حیائی سے دور کر دیتی ہے، بری باتوں سے دور کر دیتی ہے۔ یعنی کہ نمازی ہو جاؤ گے تو ساری بری باتیں تم سے دور ہو جائیں گی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ نمازی بن جاؤ، سب باتیں تم سے دور ہو جائیں گی، بری اچھی باتیں تمہارے قریب آ جائیں گی۔ اللہ اللہ، تو مسلمانوں میں عرض کر رہا تھا میرے نبی کی ایسی سرکار ہے جو ان سے مل جائے وہ یہاں بھی مالا مال، مرنے کے بعد بھی مالا مال۔ ماشاءاللہ، بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ مالا مال ہے کہ نہیں؟ اچھا ساؤنڈ مجھے لگ رہا ہے دم نہیں دے رہا، آپ کو بھی لگ رہا ہے دم نہیں دے رہا نا؟ دم نہیں دے رہا ساؤنڈ، واپسی دیو، ہائی فائی کرتے ہیں۔ کولم تم نے ادھر منہ کر دیا ہے کیا؟ دو چار پونگی بھی لگایا کرو، چاہ کر ٹی بالکل کان پکڑے۔ ایسا ہوتا ہے یہ مولویوں کے سینے میں دم ہے کہ یہ الٹے سیدھے جیسے میں بولتے رہتے ہیں۔ جو بڑے بڑے سنگر ہوتے ہیں نا، بڑے ہائی فائی ساؤنڈ لگائے جاتے ہیں، پھر ان کے کانوں میں لگتا ہے، پھر جا کے وہ کہیں بولتے ہیں۔ جیسا ہم بولتے ہیں ایک دن بول گئے نا تو وہ جنازہ ان کا قبرستان میں دکھائی دے گا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مولویوں کو طاقت دی ہے، سمجھ رہے؟ کیسا بھی ہو بول جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا، ای کو نہیں بڑھانا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا سرکار اسی کی چلے گی جو سرکار سے ملا کے چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 5 سالہ تو آتی جاتی رہتی ہے یار، جی حق ہے، یہ تو ہم کام برے کر رہے ہیں جب اس لیے پٹ رہے ہیں، کام اچھے کرو، میں دیکھوں کون مارے گا تو۔ کام برے ہیں ہمارے، حق کی کتاب ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار نے بے وقوف، کل بھی تیری سرکار تھی اور آج بھی تیری سرکار ہے۔ کون کہہ رہا ہے تیری سرکار نہیں ہے؟ اب جب تو اپنی سرکار سے ملا کے ہی نہیں چل رہا تو کام ختم ہے۔ اللہ اللہ، ملا کے چلنا۔ منتری جی سے تیرا معاملہ، منتری سے تو فون ہی نہیں کر رہا، پورے 5 سال ہو گئے منتری کو کبھی تو ملنے نہیں گیا، تو منتری کیوں تیری وہ کرے گا ہیلپ؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ منتری سے روزانہ فون کر۔ اللہ اللہ، پھر دیکھو اللہ اللہ، سرکار تیری تھی، تجھے یقین نہ تو کان کھول کر سن، اسی سرکار کا ایک منتری اجمیر میں آج بھی لیٹا ہے جس کا نام غریب نواز ہے، کل بھی اس کا دبدبا تھا، آج بھی اس کا دبدبا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرات، سرکار کی آمد، خواجہ کا ہندوستان، خطیب ہندوستان، حق خطابت، کیا کہنے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہلو 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 ہلو، ایک ہی بات ہے،
اللہ اللہ توجہ کرنا غریب نواز آج بھی اجمیر میں لیٹے ہیں، مگر اجمیر میں لیٹے لیٹے آج بھی پورے بھارت پر حکومت ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے جب زمین کے اوپر تھے تب بھی لوگ اجمیر میں غریب نواز کی بارگاہ میں فیض لوٹنے جاتے تھے، زمین کے نیچے ہیں آج بھی لاکھوں فیض لوٹنے جا رہا ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ کرسی پہ بیٹھ کے اتنوں کو روزگار نہ دے رہے ہیں جتنے وہ قبر میں رہ کے لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، ارے میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھے آپ؟ انہوں نے چھینے ہیں، انہوں نے دیے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں گیا اجمیر شریف، درگاہ شریف پہ حوض ہے وہاں وضو کرنے کا، جو تو دیگیں رکھی ہیں ان کے سامنے۔ تو میں جو جا رہا تھا تو ایک مشکیزہ لے کے آ گیا، مجھ سے بولا مولانا پانی ڈلوا لو اس میں۔ میں نے کہا پانی تو بھرا ہے یار، تیرے ایک مشکیزے سے کیا حوض بھر رہا؟ تو اس نے کہا مولانا یہ تو بہانہ ہے، غریب نواز کے نام پہ کھانا ہے۔ میں نے کہا وارے غریب نواز تو نے اسے بھی بزنس دے دیا۔ میں نے کہا اب یار جتنا تیلا دل کرے کتنی ڈالے گا؟ بولا 10 روپے کا ایک ڈالتا ہوں۔ میں نے کہا 10 ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کہیں سے جاتے نہیں، اسی میں سے بھرتے اسی میں ڈال دیتے، اسی میں بھرتے اسی میں ڈلوا لیا کرو، ماشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ غریب نواز کی بات، اور تو کوئی ڈلوا لے ہیں تو کوئی 1 روپیہ دے دے، کوئی ایک بھی نہ دے گا، دن بھر ڈالتے ڈالتے مر جائیے، 1 روپیہ جو دے دے کوئی۔ لیکن وہاں لوگ 500 روپیہ بھی دے جاتے ہیں۔ جی جی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ غریب نواز کے نام پہ سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ۔ بیٹھا ہے تو کھا رہا، کوئی دکان لگا کے کھا رہا، کوئی اپنا سودا بیچ کے کھا رہا، کوئی وہاں کچھ پڑھ کے کھا رہا، کچھ پڑھا کے کھا رہا۔ اے لوگوں مجھے کہہ لینے تو لاکھوں لوگ غریب نواز کی چوکھٹ سے پڑھ رہے ہیں، بولو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بے شک پڑھ لیں۔ بولو بات حقیقت ہے کہ نہیں بھائی؟ جی جی، کہیں لنگر چل رہا، کوئی لنگر لٹا رہا، کوئی لنگر کھا رہا، کوئی لنگر لے کے جا رہا، کوئی لنگر لے کے آ رہا۔ اللہ اللہ۔ بتائیے مجھے کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا بھائی؟ مل رہا کہ نہیں مل رہا؟ جی بے شک مل رہا ہے، ہائے ہائے، ماشاءاللہ۔ یہ سب روزگار مل رہا، اور زمین کے نیچے جب دے رہے ہیں، کیا بات ہے، اور تم پریشان گھوم رہے ہو کہ ہمیں مار رہے ہیں، ہمارا یہ ہو رہا۔ ابھی NRC ہو رہی تھی، وہ تو رک گئی، کرونا نے روک دی۔ اللہ اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کرونا نے روک دی، اور نہ NRC ہو رہی کہ اسے نکالیں گے اسے نکالیں گے، نکالے گا کوئی کسی کو نہیں۔ تم بس اچھے ہو جاؤ، تم اچھے نہیں ہوئے تو تمہیں کوئی چین سے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اللہ، تم کہیں چلے گئے، یہ کوئی جو تمہیں چین سے چھوڑ دے۔ سچی بات۔ غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے تھے کہ ان کا کوئی مخالف نہ تھا، ان کے سب سے بڑی سرکار جو راجہ تھا سب سے بڑا مخالف تھا۔ بتایا راجہ کو جا کے کسی نے خبر دی، اس کی جو LIO تھی، خفیہ ایجنسی تھی، اس کے جو جاسوس کا محکمہ تھا، اس نے آ کے خبر دی کہ معین الدین نام کا ایک فقیر آیا ہے، کپڑے پرانے پھٹے ہوئے، ٹوٹی ہوئی چٹائی بغل میں ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، لب پہ جاری اللہ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیا ہے، جاسوسوں نے خبر دے دی تو کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ ایک دم مال الگ لگ رہا ہے، وہ تیرا مال الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ کسی کو مانگتا ہی نہیں، بس ایک ہی نام ہے اللہ اللہ اللہ، کسی کو نہیں مانتا۔ راجہ نے کہا اسے سیما ریکھا سے باہر کرو۔ اسے کیا پتا تھا یہ کرکٹ کی بال تھوڑی ہے، غریب نواز میرے آقا کا بھیجا ہوا غلام ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کرکٹ کی بال تھوڑی نہیں ہے کہ باؤنڈری کے باہر کر دیا جائے گا۔ کیا بات۔ اللہ اللہ۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، سپاہیوں کو بھیجا، معین الدین کو ہندوستان سے باہر کر دو۔ سپاہی آئے، معین الدین اپنی چٹائی اٹھاؤ اور راستہ ناپو، جہاں سے آئے وہیں چلے جاؤ، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ اللہ اللہ اللہ۔ غریب نواز نے کہا تو دال گلنے کی بات کر رہے، کھچڑا یہیں بنائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے، ایسا کھچڑا بنایا کہ آج تک غریب نواز کے غلام بنا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ کتنوں کے تو پیٹ میں درد ہو رہا کھچڑے کا نام سن کے ہی۔ ہم نے کہا ہونے دے یار، جس غریب نواز نے بنایا ہے ہم بنائیں گے، تیری کھچڑی بھی نہیں بننے دیں گے، ہم اپنا کھچڑا بنائیں گے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ محرم شریف میں کھچڑا بنایا تو اس کے پیٹ میں درد ہے، ابھی تیرے کیوں پیٹ میں درد ہے؟ ہم نے بنا رہے، ہم نے بنانا ہے، ہم نے کھانا ہے۔ جی غریب نواز نے کہا ہم یہیں رہیں گے، دال نہیں گلے گی، ہم تو یہیں بنائیں گے۔ اللہ اللہ۔ کہا تم جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ غریب نواز کو ہلکے میں لے رہے، جانتے کون ہے؟ سرکاری آدمی ہے، حکومت نے بھیجا ہے۔ کس نے؟ کہا ہمیں جس نے بھیجا ہے وہ راجہ ہے، راجہ
اور کہا ہمیں کیا بے وقوف سمجھو؟ غریب نواز نے کہا تمہیں جس نے بھیجا وہ راجا ہے راجا، اور ہمیں جس نے بھیجا وہ آقا ہے آقا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو یار۔ زندہ باد۔ سبحان اللہ، جب چلتی ہے تو ایسی چلتی ہے۔ اکیلا تاریخ اٹھا کے دیکھو، ان علماء سے پوچھو، یہ مولانا بیٹھے ان سے پوچھو، کیا معین الدین آئے تھے تو کیا تلوار لے کے آئے تھے؟ کیا بم لے کے آئے تھے؟ کیا بارود لے کے آئے تھے؟ کیا فوج لے کے آئے تھے؟ کیا سپاہی لے کے آئے تھے؟ کیا دستہ لے کے آئے تھے؟ کیا مال لے کے آئے تھے؟ کیا دولت لے کے آئے تھے؟ تو جواب ملے گا، نہ مال لے کے آئے، نہ دولت لے کے آئے، نہ بم لے کے آئے، نہ بارود لے کے آئے، نہ تلوار لے کے آئے۔ اگر آئے تو مدینے والے کا کردار لے کے آئے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان مدینے اللہ۔ والے کا کردار لے کے آئے۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ کہا ہمیں کوئی ایسا ویسا نہ سمجھو، تیرے کو راجے نے بھیجا نا تو مجھے آقا نے بھیجا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو سرکاری ہے نا، تو میں جو سرکاروں کا سرکار ہے میں اس سے سرکاری ہوں۔ واہ واہ واہ، میں خود سرکاری آدمی ہوں، کیا میں بات خود پرائیویٹ ہوں۔ ہے، کیا بات ہے۔ بھیجا گیا ہے اور پورا منترالے دے دیا ہمیں۔ اللہ اللہ کہا جانتے نہیں، ابھی ہماری پاور پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس تلوار ہے، تیل ہے، برچھا ہے، ڈھال ہے۔ اللہ اللہ، غریب نواز نے کہا بس تیرے پاس تیر ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے، میرے پاس قرآن کی تلاوت کا کمال ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرنا، انہوں نے اپنی پاور دکھائی۔ انہوں کا جو تھوڑا سا یہ دستہ تھا نا فوج کا، ان کا جو کمانڈر تھا، ان کا جو چیف تھا، اس نے کہا یہ مانے گا نہیں، عجیب آدمی بے وقوف لگتا ہے، تھوڑا اس کا مائنڈ کم لگتا ہے، ذرا تلواریں نکالو، اور تلواریں نکال کے ذرا اوقات تو دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی تلواریں نکالی، اور تلواریں نکالنے کے بعد غریب نواز سے کہا اب یا تو چلے جاؤ، اور اگر یہاں سے نہیں اٹھے تو زبردستی اٹھا دیے جاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے، کہا جسے میرے نبی نے بھیج دیا اسے کون اٹھا سکتا ہے؟ غریب نواز نے اشارہ کیا، کہا جن اونٹوں پہ بیٹھ کے آئے ہو انہیں میں نے بٹھا دیا ہے، پہلے انہیں اٹھا کے دکھاؤ، بعد میں ہمیں اٹھانا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خطیب ہندوستان، حق خطابت، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان کہا اٹھا دیا تو کہا اٹھا تو دو، اگر تینے اونٹ اٹھا دیا نا تو میں خود ہی اٹھ جاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ اونٹ کو اٹھایا تو اٹھنا کہاں کی بات، ہلنے کو تیار ہے۔ زندہ باد۔ فیبی کال لگا دیے ہیں کیا، اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اٹھے گا کیسے؟ غریب نواز کا اشارہ جو پا گیا، اللہ اللہ، غریب نواز نے کہا اب سن لے، اب خاموشی سے واپس ہو جا، ابھی تو انہی کو بٹھائے۔ کیا بات ہے۔ اگر بابا کا موڈ چینج ہو گیا نا تو بٹھا تجھے بھی دے، اللہ اللہ، تیری 7 پشتے بھی آئیں گی نا تو اٹھ نہ پاؤ گے بیٹا، کیا کہنے، یہیں چڑھ جائے گی مٹی تمہارے اوپر۔ یار بزرگوں کی شان ہوتی ہے۔ میرے رامپور میں ایک بزرگ ہیں شاہ درگاہی محبوب الہی، 12 سال ایک ہی جگہ کھڑے رہے۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ کتنے سال کھڑے رہے ایک جگہ؟ 12 سال۔ 12 سال۔ تم 12 گھنٹے کھڑے ہو کے دکھا دینا۔ اور جب پیر جی کا گزر ہوا اسی جنگل سے جہاں مرید کھڑا تھا نا، تو چاروں طرف سے مرید میں گھاس جمائی ہے۔ دیمک نے مٹی چڑھا دی بدن پہ، آپ لکڑی دیکھتے ہو ایک جگہ کھڑی رہے تو دیمک اس پہ مٹی چڑھا دیتی ہے نہیں، تو جب مٹی چڑھی نا تو میں گھاس جمائی، کہا یہاں تو میرے مرید کی خوشبو آتی ہے۔ شاہ درگاہی آواز آئی جی حضور، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور آپ کے وچن کا پالن۔ کیا مطلب؟ کہا 12 سال پہلے آپ نے کہا تھا رک جا، رک گیا تھا، آپ نے یہ مت کہا ہٹ جا، جب آپ نے نہیں کہا تو یہی رکا ہوں، آپ کے وچن کا پالن کر رہا ہوں، جب تک آپ یہاں سے ہٹاؤ گے نہیں ہٹوں گا بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یار جمال اللہ کھڑا کر دے تو کوئی نہ ہٹا پائے، تو جسے محمد الرسول اللہ کر دے، زندہ باد۔ جمال اللہ کھڑا کر دے تو 12 سال کھڑا رہے۔ اللہ اللہ،
اور جسے محمد الرسول اللہ بھیج دے اس کو کون بھگائے؟ اللہ اللہ چلے جاؤ دیکھ لیا بابا میں پاور، کیا بات ہے شکتیوں کا مالک ہے۔ اللہ اللہ چپکے سی کان دبا کے راجے سے گیا، بولا استعفیٰ پتر یہ ہے، اللہ اللہ رکھنا ہے تو فوج میں رکھ لو ورنہ میں نہیں جاؤں گا دوبارہ اٹھانے۔ کہا کیوں؟ بولا وہ تو بابا کا موڈ اچھا تھا، اونٹ کو بٹھایا۔ کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد اگر بابا کا موڈ ہو جاتا میری طرف تو ہو گئی تھی سب نوکری۔ اللہ اللہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، وہ خالی بابا نہیں ہے، کیا وہ کہنے شکتیوں کا مالک ہے۔ کیا کہنے اس کی پاور کہیں اور سے ہے، تار کہیں اور سے جڑا ہے۔ اللہ اللہ بیکار میں میری زندگی میری لائف برباد نہ کر، تو جان وہ بابا جان۔ اللہ اللہ ہائے ہائے حق کتاب ماشاء اللہ یار، یہ لوکل بابا تھوڑی نہیں تھا، اوریجنل بابا تھا۔ ہائے ہائے یہ آج کے لوکل بابا چل رہے ہیں، اللہ ان بابوں سے بھی حفاظت فرمائے۔ نماز خود بھی نہیں پڑھ رہا، مریدوں کو بھی نہیں پڑھنے دے رہا یہ لوکل بابا۔ ڈنڈے والا، گنڈے والا، جھنڈے والا، انگوٹھی والا، سمجھ رہے آپ؟ عورتوں کو سامنے بٹھا بٹھا کے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے۔ بابا کہاں کا بابا؟ ایسے بابا سے بچے رہنا جی۔ اور اگر پیر اچھا نہ ملے تو فرض یا واجب نہیں ہے مرید ہونا، اچھا پیر ملے تو مرید ہو جاؤ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور اچھا پیر نہ ملے تو کسی سے مرید مت ہو، اپنے گھر میں چلا جائے، تیرے گھر میں سب سے بڑا پیر بیٹھا، تیری ماں اس کے پیر دبا دینا، دعا کر دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائیو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سب سے بڑا پیر تیری ماں ہے۔ کیا کہنے کون ہے سب سے بڑا پیر؟ ماں ماں۔ حضرت موسیٰ نے مولا سے پوچھا تھا، مولا یہ تو بتا دے کہ جنت میں جو میری پڑوس میں رہے گا وہ کون ہوگا، وہ کون اچھے عمل کرنے والا ہوگا؟ رب نے کہا اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں گھر میں چلے جاؤ، ایک قصائی کا گھر ہے جو گوشت بیچنے کا کام کرتا۔ حضرت موسیٰ جیسے اس کے گھر پہ پہنچے، اے لوگو شام کا وقت ہے، اجازت لے کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا یہ نوجوان ہے، اس کے گھر میں ایک بوڑھی عورت بستر پہ پڑی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کانوں سے سننا اس کا کم ہو گیا ہے، آنکھوں سے دیکھنا بند ہو گیا ہے، بال سفید ہے، چل نہیں سکتی، بستر پہ بیٹھی ہے۔ مگر یہ قصائی ایک گوشت کا لوتھلا لے کے اس کا قیمہ کر کے جلدی سے سالن تیار کرتا ہے، کرنے کے بعد میں اس بوڑھی کے ہاتھ دھلاتا۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، بوڑھی کے ہاتھ دھلا کے اسے کھانا کھلاتا۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، کھانا کھلا کے اسے پانی پلاتا۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی بوڑھی کھانا کھا کے فارغ ہوئی اپنی زبان سے کچھ بڑبڑا لے لگی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے نوجوان، یہ بوڑھی کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا بڑبڑا رہی ہے؟ عرض کی حضور یہ میری ماں ہے، ماں کمزور ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، شام کو جب دکان سے آتا ہوں تو سب سے پہلے کھانا بنا کے اسے کھلاتا ہوں۔ کہا وہ تو میں نے دیکھ لیا، لیکن یہ کہہ کیا رہی ہے؟ کہا حضور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، مولا میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوس عطا کرنا۔ حق کتاب سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ اتنے باد علماء بیٹھے ان کے سامنے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی پیر ایسا نہیں ہے، اللہ اللہ کوئی ایسا پیر نہیں ہے جس کی دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے جتنی جلدی ماں کی قبول۔ حق ہے حق ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے ہوں پوری دنیا کا کوئی مولانا نہیں بتا سکتا۔ اللہ اللہ میرے نبی کی حدیث کون بتائے گا؟ نبی فرماتے ہیں مجھ محمد کی دعا جیسے کہ میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، ویسے ماں کی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوس اگر دلائے تو وہ ماں کی دعا ہے۔ اے لوگوں تمہاری ماں اگر زندہ ہے تو دعا لے لیا کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ ماں کی دعا اللہ اللہ۔ راجہ چکر میں ڈپریشن میں چلا گیا یار، ایک فقیر ہے، فوج کے دستے نے جواب دے دیا، کمانڈر نے جواب دے دیا، بھئی کرنا کیا ہے؟ اگر وہ رہ گیا تھوڑے دن تو میں نے سنا ہے وہ اس جماعت میں سے ہے کہ اس کا نبی مکہ میں اکیلا آیا، ہزاروں کو کلمہ پڑھا دیا۔ اللہ اللہ
کیا بات کہا اسی میں سے تو وہ ہے. اسے کیا پتا تھا کہ 90 لاکھ کو پڑھانے آیا ہے کل. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ایک کو نہیں آیا, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے آیا ہے. اللہ اللہ. کہا کیا کریں, اپنے وزیروں سے مشورہ کرنے لگا. ایک بڑا چتر بڑا چالاک وزیر تھا. کہا حضور یہ ایسے نہیں مانے گا, تیر و تلوار سے نہیں مانے گا. کہا پھر کیسے مانے گا؟ کہا کسی جادوگر کو بلاؤ, وہ جادو سے اٹھائے گا, پھونک مارے گا, ہندوستان سے باہر پھینک دے گا. اللہ اکبر اللہ. جادوگر ہوتا نا ایسے اشارہ کرتا, ایسے اٹھا دیا, کہ بس ایسے کام چلے گا, دور دور سے, قریب تو جاؤ مت اس کے. اللہ اللہ. قریب جانا کی نشانی ہے. راجہ بولا کیوں قریب جانے میں کیا؟ پہلی بات تو بولا یہ ہے کہ اگر قریب گئے تو خطرہ جان کا بھی ہے, پتہ کچھ نہیں وہ کر کیا دے, اور اگر خطرہ جان کا نہ ہو تو پھر خطرہ ایمان کا. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بھی ادھر سے ادھر کر دیتا ہے, اور وہ اگر اپنی پہ آ جائے تو ایمان سے بھی نواز دیتا ہے. کیا بات ہے. وہ کلمہ پڑھانے میں بھی بڑا تیز ہے. کیا بات ہے. تو راجہ نے کہی بات تو صحیح ہے, کام وہی ہتھیار وہ لاؤ جو دور دور سے کام کرے. اچھا آج کا زمانہ ہوتا تو راجہ کہتا توپ لاؤ, گولا رکھ کر روز دور سے داغ دو, میزائل لاؤ داغ دو. مگر میزائل گولے پولے تھے کہاں اسے؟ سب سے پہلی توپ ہندوستان میں ظہیر الدین محمد بابر لائے. اللہ اللہ. سب سے بڑی پوری دنیا میں جو توپ بنی تھی سب سے بڑی, وہ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ نے بنائی. سب سے پہلا جو دنیا میں راکٹ لانچ کرنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں, ٹیپو سلطان ہے. تمہاری تاریخ تو دیکھو, سب کچھ تو تم کرنے والے ہو, آج تم ہی غدار بنے بیٹھے. اللہ اللہ. کہا کیا کرے؟ کہا کسی جادوگر کو بلا لو. ایک جادوگر کا انتظام کیا. جے پال نام کا جادوگر آیا. جے پال نے کہا میں بہت بڑا جادوگر ہوں, مجھے کس لیے بلایا؟ کہا ایک فقیر ہے آیا, سنجر سے آیا ہے, وہ جانے کا نام نہیں لیتا. اونٹ بٹھا دیا, اونٹ اٹھتا نہیں ہے. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ تو اس فقیر کو ہندوستان سے بھگا دے, منہ مانگا انعام دیں گے. جے پال بولا انعام کی تیاری رکھو, چٹکی میں بھگا کے آتا ہوں. 1000 کنڈل کا پتھر ایک چٹکی میں اٹھا دیتا ہوں, ایک اشارے میں اٹھا دیتا ہوں. اس فقیر کی کیا اوقات ہے؟ زیادہ وزن ہوگا, 70-80 کلو ہوگا. اللہ اللہ. آدمی میں اتنا ہی تو ہوتا ہے یار. مگر اسے کیا پتا تھا یہ 70-80 کلو وزن نہیں ہے, دنیا کی 7 زمینیں چاہے تو یہ ہلا دے. کیا بات ہے. اللہ اللہ. آیا جے پال, آیا جے پال, آ کے غریب نواز کی بارگاہ میں پاور بتانے لگا. میرے پاس یہ جادو, یہ جادو, یہ جادو, یہ جادو ہوتے ہیں نا, کالا جادو, پیلا جادو, کون کون سے ہوتے ہیں تمہیں پتا ہوگا. سرکس میں لگتا کالا جادو ہے جی. میاں کے پاس جاؤ تو وہ بھی کہتا کرا دیا کالا جادو. وائٹ جادو بھی کہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کالا ہی ہوتا ہر جگہ. غریب نواز نے کہا تیرے پاس جادوؤں کی قسمیں ہیں, اور میری پاور سن, جو میں ہتھیار لایا ہوں. کہا کیا؟ کہ میرے ہتھیار کا نام ہے قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا تیرا جادو کیا کرتا؟ کہا میرا جادو پہاڑ اٹھا دیتا ہے. کیا بات ہے. کہا میرا قرآن سن کیا کرتا ہے؟ غریب نواز نے قرآن کی آیت پڑھی 28واں پارہ, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. غریب نواز کہہ رہے ہیں یہ قرآن وہ ہے, اللہ فرماتا ہے اگر اسے پہاڑوں پہ اتار دیا جاتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ اللہ. ریزہ ریزہ ہو جاتا. اے لوگوں, قرآن تم نے گھروں میں رکھ دیا, تمہارے گھروں میں ہوگا تو قرآن, لیکن دھول آ جاتی ہے. قرآن اتنی توفیق ہی نہیں کہ اس کی تلاوت کرو. اے لوگوں, اللہ توفیق عطا کرے, قرآن کی تلاوت کیا کرو. فجر کی نماز پڑھ کے چاہے 1 رکوع پڑھا کرو, انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں پورا دن تمہارا بابرکت گزرے گا. اور اگر کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو ٹینشن کی بات نہیں, جتنی آسان قرآن ہے اتنی آسان کوئی کتاب نہیں ہے. آپ پڑھنا تو شروع کرو, 6 مہینہ نہیں گزرے گا کہ تمہیں قرآن پڑھنا آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بھائیو, آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ جی یار کیسے نہیں آئے گا. پہلے پیڈ والا موبائل تھا, وہ کی پیڈ والا پردھان جی چلتا تھا نہیں چلتا تھا, تو ہمیں شروع میں وہ بھی چلانا نہیں آتا تھا, مگر وہ آ گیا چلانا. اب پھر آئے ٹچ اسکرین, تو ہم نے کہا یا اللہ یہ کیسے چلے گا.
ہم پڑھے لکھے سوچ رہے تھے اور بنا پڑھا لکھے کے لیے تو اور مشکل بات تھی، لیکن اب تو تم اپنے گاؤں میں منشی گڑھ ہے، یہ منشی گڑھ، اس میں دیکھ لینا کسی اسکول میں نے پڑھا، اتنا بڑا چھاپ کی چھاپ لیے گھوم رہا، بات ہے کہ نا، خوب چلا رہا، نیٹ بھی چلا رہا، سمجھ رہے ہیں آپ، اور لکھنا نہ آ رہا تو اس کا وہ اسپیکر دبا کے کہہ دے پرانے گانے بھیجو نئے گانے بھیجو، اس میں بول دیتا سمجھ رہے ہیں آپ، وہ خالی یوٹیوب پہ بول دو مفتی گلفام کی تقریر اتنی بول دو تو آئی پڑی جی، اسفان اتنا تو سب چلا رہے نا۔ میں نے ایک بنا پڑھے لکھے کو پکڑ لیا، یہ بتا تو نہ پڑھا لکھا کہیں نہیں، یہ انگلش کا موبائل کہاں سے چلا رہا، یہ تو ایک کمپیوٹر ہے یار۔ کہا مولانا 24 گھنٹے اسے سینے سے لگا کے گھوما تھا، فنکشن کے اندر گیا، کبھی صحیح میں گیا کبھی غلط میں گیا، کبھی کسی سے پوچھ لیا، کرتے کرتے چلانا آ گیا۔ بس گلفام کو کہہ لینے دو موبائل کو 24 گھنٹے کھٹر پٹر کیا، تجھے چلانا آ گیا۔ قرآن کو 2 گھنٹے پڑھ لے 24 گھنٹے میں، 6 مہینہ نہیں گزرے گا قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ یہ نبی کی آمد کا جلسہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ میں اے لوگوں خالی ہم نے جلسہ سجا لیا، یہ خالی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سیرت مصطفیٰ کو اتارنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جے پال نے کہا ایسے نہیں مانو گے، اپنا کمال دکھاؤں، اپنا کمال دکھانا شروع کیا، سوچنے لگا کون سا جادو دکھاؤں، سب سے بڑا جادو دکھاؤں، ہوا میں اڑنے لگتا ہوں، جب ہوا میں اڑوں گا یہ ڈر جائے گا، معین الدین سوچے گا یہ تو ہوا میں اڑ رہا مجھے بھی اڑا دے گا، خود اڑ رہا تو مجھے بھی اڑا دے گا، اللہ اللہ جادو پڑا، تن ترم من ترم جن ترم پڑا، ہوا میں اڑنے لگا، غریب نواز نے دیکھا اڑ رہا ہے اڑ رہا، اب اوقات دکھانے کا وقت آ گیا، اب اوقات دکھانے کا وقت آ گیا۔ غریب نواز نے جوتی کو نکالا، کہا اس کی اوقات دکھا دے، جب تک نیچے نہ آنا، جب تک اسے میرے پاس میں نہ لے آنا، اے میری جوتی جب تک نیچے نہ آنا، جب تک میرے قدموں میں نہ لے آنا۔ جوتی اڑی، ہوا میں پرواز کی، جپال کے سر پہ جا کے پٹاپٹ لگنے لگی، بہت منتر پڑا جوتی ہٹ جائے، مگر غریب نواز جسے بھیجے اسے کون ہٹا دے؟ کیا کہنے، غریب نواز نے بھیجا تھا، اب بہت منتر پڑا مگر ہٹنے کا نام نہیں لیتی، کبھی سر پہ پڑتی ہے، کبھی پیٹھ پہ پڑتی ہے، کبھی پیروں پہ پڑتی ہے، کبھی ہاتھوں پہ پڑتی ہے۔ جپال نے سارے منتر پڑھ دیے، نہ ہٹی، کہا جوتی ہٹتی کیوں نہیں؟ کہا جس نے بھیجا ہے جب تک اس کا اشارہ نہ ہوگا، جب تک مجھے دنیا کا کوئی جادو نہیں ہٹائے گا، چلونی کے قدموں میں چل، جا کے چھما مانگ لے، اگر انہوں نے چھما کر دیا تو ہٹ جاؤں گی۔ غریب نواز کے قدموں میں آ کے گر گیا اور گر کے بولا غریب نواز جب آپ کی جوتی کا یہ عالم ہے تو پھر آپ کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ میں سمجھ گیا جادو اور ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا کمال اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، خطیب ہندوستان، علماء اہل سنت، کیا کہنے سبحان اللہ اللہ، نیچے آکے گر گیا، بولا حضور جب آپ کی پاور کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کی پاور کا کیا عالم ہوگا؟ اے معین الدین، میں راجہ کے چکر میں اب نہیں آؤں گا، اب تو مدینے والے آقا کی غلامی چاہیے، اب تو مدینے والے آقا کی غلامی کا پٹا چاہیے۔ معین الدین ذرا ہاتھ بڑھا کے کلمہ تو پڑھا دے، مجھے اپنے نبی کی غلامی میں لے لے۔ اللہ اللہ، میرے غریب نواز ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھتا جا رہا ہے اور اعلان کرتا جا رہا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ یار ایک تھا، ایک اکیلے ہی تو تھے غریب نواز، تم نے بھی تو اسی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، تم تو 30 کروڑ ہو، پھر کیوں پریشان ہو؟ راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، ٹرین جب راستے سے ہٹ جائے تو چلے گی، بولو ٹرین تو ٹرین، تمہاری کار نہیں چلے گی، راستے سے کھیتوں میں دیکھیں جہاں ٹریکٹر چلتا ہے، چل جائے گی نہ چلے گی، تم کہو گے چلی نہ رہی، مولانا دعا کر دو میری کار چل جائے، پورے دنیا کے مول بھی لا کے بٹھا دے،
यार दुआ भी तो वही काम करेगी यार जहां पर जो करने की हो। जी तेरे उठ के कोई नहीं जाएगा, लाइट के चक्कर में चालू हो गया। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और नारे जोर से बोलो। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरजमीने मुंशीगढ़, मुंशीगढ़ का सुन्नी मुसलमान, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। अब तुम लोगों में कुछ जो है लोग चले गए ना, तो कुछ सीधे छांकड़े हो गए हो आप। कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा वो जब तक आ रहे हैं आप आराम से बैठो और दोनों हाथ उठाओ नबी की मोहब्बत में, दोनों उठाओ और जरा झंडा बना के लहरा के बोलो सरकार की आमद। जोर से जरा, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहार अब आ गई। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, बढ़ाइए आवाज, वापसी बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। और आज के बाद पोंगी वाली वो रखना वापसी, ये खाली कॉलम की वापसी हाई फाई नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह, एक बार जरा कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था कि जिस पर नबी करम कर दे फिर उसे ना कोई गिरा सकता है, ना झुका सकता है, ना दबा सकता है। जिस पे नबी करम कर दे ना उसे कोई गिरा सकता है, ना दबा सकता है, ना झुका सकता है। समझ रहे हो? इसलिए कि कामयाबी तादाद से नहीं मिलती, कामयाबी मिलती है तो मुस्तफा की इनायात से मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? ये जो तुम्हारे सामने प्रधान जी बैठे हैं ये भी मुस्तफा की इनायत है, अगर कह लो। सही बात है यार, ये कीचड़ में कमल खिला हुआ है जी। समझ रहे हैं? हाँ, हकीकत बात है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी अभी अभी हुई, मौलाना साहब ने बताया ये आलिम भी है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मौलाना लोग प्रधानी कर लड़के क्या करेंगे, अरे मौलाना का ही तो काम है। इसलिए कि हजरत उमर की 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी, सबसे बड़े मौलाना थे हजरत उमर, सबसे बड़े अपने जमाने के मौलाना थे और आधी दुनिया पर हुकूमत थी। तो इन मौलाना लोगों में से भी कल को कोई MP MLA लड़ने खड़ा हो जाए तो तुम मत कहना मौलाना तुम्हारा क्या काम है, इसलिए मौलाना का ही काम है ये कम से कम फैसला फिर भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में करेगा, डरता डरता। क्या बात है। ये जिंदा हराम खाने से डरेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि जिंदा हराम खाएंगे तो हिसाब कितना सख्त होना है। भाई अल्लाह सलामत रखे। प्रधान जी को मेरा दिल खुश हो गया। हालांकि मैं ना सियासी आदमी हूँ, ना सियासत में किसी की सपोर्ट करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी का आदमी हूँ। मैं TTS का सूबाई सदर हूँ बरेली शरीफ से। कोई सियासी पार्टी नहीं है, वो टनाटन सुन्नियों की तहरीक है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? अपना मामला तो ये है, करूँ मद अहले दुवल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। मगर हकीकत ये है, कोई अगर हमारा अच्छा कायद है तो उसकी सराहना करना चाहिए, उसकी पुष्ट पनाही करना चाहिए, उस कायद के लिए दुआ करना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे हैं? अगर कोई हमारा अच्छा कायद है तो उसकी सपोर्ट भी करना चाहिए, उसके लिए दुआ भी करना चाहिए। मैंने क्या कहा था ना, जो ऐसे लोग हैं ना ऐसे भी 50 साल के बाद नहीं मिलेंगे। सुभान अल्लाह। तो सरकार गौसे आदम के मुखालिफिन मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग। गौसे आदम का नाम बड़ा रोशन है, कोई ऐसा काम करो कि उनकी कुछ इल्सट हो जाए, बेइज्जती हो जाए, मगर बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यार अल्लाह ने उठा दिया गौसे आदम को तो कौन गिरा? ये अच्छे खाते इकट्ठे हो गए और इकट्ठा होकर आगे से लेकर पीछे तक सुनोगे, इंशाल्लाह मजा आएगा। मैं तकरीर ऐसी नहीं करता कि लोग बन सकते मगर अब्दुल कादिर का गुलाम जरूर बन सकते। गौसे आदम तो अल्लाह ने उन्हीं को बना दिया, मगर गौसे आदम नहीं बनोगे तो गुलाम आदम तो बन जाओगे। सुभान अल्लाह।
मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में क्या बिल पास होना है, गौसे आजम की इंसर्ट किस तरीके से की जाए। एक खड़ा हुआ, कहा तुम जानते नहीं मैं बहुत चालाक आदमी, सब खामोश हो गए। भाई बोले ये तो बहुत तेज आदमी है यार, ये कोई ना कोई मंसूबा ऐसा बताएगा कि हम कामयाब हो जाएंगे। चालाक खड़ा हुआ, चालाक। और आज का चालाक किसे कहते हैं? जो झूठ बोले दुनिया कहती है चालाक, जो धोखा दे दुनिया कहती है चालाक है, और जो बेचारा नेक होना तो कहती है तो ऐसी सीधा साधा आदमी है। सही बता रहा हूं मैं। कई मर्तबा मेरे पास फोन आया, हज़रत रिश्ता चाहिए हमारी बेटी के लिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फला मौलाना। अच्छा मौलाना की तो यार दोस्ती मौलवियों से ज्यादा होगी, हमारा तो स्टाफ का मामला है ना, तो हमारा जो मामला ज्यादा होगा मौलवियों से ज्यादा होगा। हमने कहा फला मौलाना का, हज़रत मौलाना के साथ नहीं। मैंने क्या बोले जरा हमें ट्रेंड आदमी चाहिए, एक्टिव चाहिए। तो मैंने कहा मौलाना को क्या बिल्कुल सीधा ही समझ रहा, एक्टिव चाहिए तो मौलाना क्या है? अरे मौलाना क्या नहीं कर सकता मुझे बताइए, जहाज मौलाना को दे दो चला लेगा। हाँ, और तुझसे पहले चला लेगा। मौलाना क्या नहीं कर सकता? कितनी बेहतरीन प्रधानी कर रहा मौलाना, क्या बात है। मौलाना क्या नहीं कर सकता मुझे बताइए आप। अभी एक शाहिद नाम का मौलाना हमारा दोस्त है, उसने IPS का एग्जाम पास किया है और इंशाअल्लाह वो DM बनने वाला है। क्या बात है, जिंदाबाद, आमीन आमीन अल्लाह। समझ रहे हैं आप? हाँ, एक आलिमा लड़की है, इल्मा इकरा नूरी उसका नाम है, इकरा। उसने भी एग्जाम पास किया, वो भी इंशाअल्लाह DM बनने वाली है। आमीन आमीन अल्लाह। नहीं कर सकता मौलाना कुछ, सब कुछ कर सकता है। समझ रहे हैं? सरकार गौसे आदम को किस तरीके से इंसर्ट की जाए। चालाक साहब खड़े हुए, चालाक साहब खड़े होकर बोले मेरे पास एक मंसूबा। बोले क्या बता? बोला सुनो, हम तुम गौसे आदम के पास चलते हैं मगर ऐसे नहीं चलेंगे, मुझे जनाजे की चारपाई पे लिटा लेना, चादर उड़ा देना, मैं मरे की तरह एक्टिंग करूंगा। अल्लाह अल्लाह। किसकी तरह करूंगा? कहा भाई एक्टिंग करेगा फिर क्या करेंगे? बोला आगे चलो, अब्दुल कादिर से कहना ये मर गया, इसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। वो तो सीधे साधे हैं, पढ़ाना शुरू कर देंगे, और जब वो नमाज पढ़ाना शुरू करेंगे मैं उठ के बैठ जाऊंगा और तुम खूब तालियां बजाना। वैसे तो इतने बड़े वली हैं, ये भी नहीं पता चला कि ये मरा हुआ है कि जिंदा है। लोग बोले भी बात तो सही है यार, इस मामले में तो फंस जाएंगे। चले गए, मगर उसे क्या पता था कि जिसकी बारगाह में जा रहे हैं वो बहुत बड़ा है। कुरान कह रहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह अल्लाह। ये किसी की टेंशन नहीं पालते जी, ये किसी की नहीं पालते, किसी की टेंशन नहीं। पहुंच गए, जनाजे की चारपाई लेके जाकर रख दी। चालाक साहब लेटे थे, मुर्दा लेटा के जिंदा। अरे बोलो यार, कौन लेटा है? तुम भी जिंदा हो तो जोर से बोलो जिंदा। सरकार गौसे आदम की बारगाह में बोले हुजूर हमारा दोस्त इंतकाल कर गया, इसकी ख्वाहिश थी कि अब्दुल कादिर नमाज जनाजा पढ़ाएं। सरकार इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। मेरे गौस उसकी चारपाई के करीब आए, आंखों को बंद किया, देख लिया मामला क्या है। क्या बात है ना? दुनिया का मंत्री भी पता करता है ना फोन करके, अल्लाह अल्लाह ये ओरिजिनल सरकार का मंत्री है। आंखें बंद करी, लोहे महफूज पे देखा जिंदा लिखा। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आदम को पता चल गया जिंदा है। मेरे गौस ने फरमाया ले जाओ इसे। क्या कहा? अल्लाह वालों के यहाँ रहम ज्यादा है, जलाल कम है जी। अल्लाह वालों के यहाँ रहम ज्यादा है, जलाल कम है। कल ले जाओ। कहा हुजूर नमाज़े जनाजा तो पढ़ा दो। कहा असल में हम जिसकी भी पढ़ाते हैं ओरिजिनल पढ़ाते हैं, अगर इसकी नमाज़े जनाजा हमने पढ़ा दी तो हो जाएगी। अरे यार नहीं समझेगा आप जुमला। गौसे आदम इशारे में कह रहे थे ले जाओ, क्यों इसके बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे हो? अगर पढ़ा दी तो हो जाएगी। तो उन्हें क्या पता था दीवाना मस्ताना कहाँ बोल रहा। बोले हुजूर हम भी तो यही चाहते हैं हो जाए। क्या बात, हम भी तो यही चाहते हो जाए। अच्छा हो जाए, कहा फिर बनाओ सफ। सबने बनाई सफ। सरकार गौसे आदम मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, खड़े होकर नियत की, और नियत में कहा दुआ वास्ते इस मैयत के। अल्लाह
اللہ اللہ اور نیت کر کے سرکار غوث آدم نے اللہ اکبر ماشاءاللہ نیت کر کے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا۔ اے لوگوں، اب پیچھے والے سوچ رہے تھے اب اٹھ کے بیٹھے گا، ایک تکبیر سے دوسری تکبیر ہو گئی، اٹھنا تو دور کی بات ہلنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ دو تکبیریں ہو گئی مگر اٹھا نہیں، تیسری تکبیر ہو گئی مگر اٹھا نہیں، چوتھی تکبیر ہو گئی مگر اٹھا نہیں۔ غوث آدم نے سلام پھیر دیا مگر اٹھا نہیں۔ جب نہیں اٹھا تو ان میں سے ایک نکلا، خود ہی تو منصوبہ بنایا تھا، خود ہی تو بتایا تھا اور خود ہی نہیں اٹھا، ہماری بات خراب کر دیا۔ اس کے قریب گئے، چادر اٹھا کے دیکھا، اللہ اللہ سارے نیٹ ورک غائب، کیا بات۔ واقعی مردہ پڑا، واقعی مردہ۔ سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں بولے حضور یہ کیا ہو گیا؟ بولے ہم نے پہلے کہا تھا ہو نہیں گیا، اس کی ہو گئی۔ ہم جس کی پڑھاتے ہیں اوریجنل پڑھاتے ہیں، اس کی نماز پڑھا دی ہو گئی۔ کہا سرکار یہ تو زندہ تھا۔ کہا میں نے کب کہا زندہ نہیں تھا؟ جب یہ منصوبہ بنا رہا تھا تو زندہ تھا، جب چارپائی پہ لیٹا زندہ تھا، تمہارے کاندھوں پہ آیا زندہ تھا، یہاں رکھا گیا زندہ تھا، صفحہ بنائی زندہ تھا، نیت کر رہے تھے زندہ تھا۔ مگر جیسے ہی عبد القادر کی زبان سے نکلا دو آواز تھے سمیت کے، اللہ نے اسی وقت اسے مردہ کر دیا۔ عبد القادر اگر مردے کو زندہ کہے تو زندہ ہو جاتا ہے، اور زندہ کو مردہ کہہ دے تو مردہ ہو جاتا۔ لا لا ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ذرا غور کرو، اب تک جتنے تھے ان کی سب کی حالت خراب ہے۔ زندہ لے کے آئے تھے، مردہ واپس لے کے جائیں گے، اس کے گھر والوں کو جواب کیا دیں گے؟ ان کے گھر والے ہم سے سوال پوچھیں گے، ہمارے بیٹے کو زندہ لے گئے تھے، مردہ واپس لے کے آئے ہو، خون کا الزام ہمارے کاندھوں پہ آ جائے گا۔ سرکار غوث کی بارگاہ میں گر پڑے، ہاتھ جوڑنے لگے، حضور آئے تھے مذاق بنانے لیکن سراپا مذاق بن کے رہ گئے ہیں، آئے تھے آپ کو نیچا دکھانے، سراپا نیچا ہو کے رہ گئے۔ سرکار وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد کسی کا مذاق نہ بنائیں گے، آج کے بعد کسی کو نیچا نہ سمجھیں گے، آج کے بعد کسی پہ نہ ہنسیں گے۔ سرکار کرم کر دو، جیسے زندہ لائے تھے اسے ویسے ہی زندہ ہمارے حوالے کر دو۔ اللہ والا ہے، سرکار غوث پاک ہے۔ اے لوگوں رحم آ گیا، ترس آ گیا، ان کا حال دیکھا نہ گیا۔ میرے غوث نے کہا سچا وعدہ کرو، کسی کا مذاق نہیں بنانا، کسی پہ ہنسنا نہیں، سچا وعدہ کر دیا، کسی کی مذاق نہیں بنائیں گے، کسی پہ ہنسیں گے نہیں، بس اتنا کرنا تھا۔ سرکار غوث پاک کا دریائے کرم جوش میں آیا، اب اس جنازہ کے قریب آئے، اس مردہ کے قریب آئے، اس چارپائی کے قریب آئے، اللہ اللہ قریب آ کے اشارہ کیا، اشارہ کر کے بولے اب اٹھ کے بیٹھ جا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے حکم سے اٹھ کے بیٹھ جا، اتنا کہنا تھا۔ مردہ مردہ اپنی چارپائی سے اٹھتا جا رہا ہے اور اعلان کرتا جا رہا ہے، کہتا جا رہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کیا کہنا، زندہ باد زندہ باد۔ مردہ کو زندہ کر دیا میرے سرکار نے۔ ماشاءاللہ اللہ اے لوگو، اگر مومن کامل ہو جاؤ تو تمہیں کون مارے گا؟ تم چاہو تو مردہ کو زندہ ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ اللہ نے تمہاری دعاؤں میں وہ پاور رکھی ہے، تم چاہو کہ تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ مگر قرآن کہتا ہے کامیابی جب ملے گی ان کنتم مومنین، جب تم مومن کامل بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سب کچھ ہیں، گھر بھی ہمارا اچھا، گاڑی بھی اچھی، کپڑا بھی اچھا، مکان بھی اچھا، دکان بھی اچھی، کاروبار بھی اچھے، مگر عمل اچھے۔ بھائی بات ہے کہ نہیں؟ ہمارے عمل اچھے ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں مسلمانوں، عمل اچھے ہو گئے تو سب کچھ اچھا، جس کا عمل اچھا نہیں اس کا کچھ اچھا۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں جو اسلام نظر آ رہا وہ ہم جیسے کی وجہ سے نظر آ رہا؟ ہم جیسے تو عمل نہیں کر پا رہے تو پھیلائیں گے کیا؟ جو پھیلا ہوا اسی کو نہیں تھام پا رہے تو ہم اور کیا پھیلائیں گے؟ میرے پیارے، جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے،
ذرا ان سے پوچھ کہ ان کی دنیا بھی زندگی کیسی تھی. انہوں نے دنیا کو قید خانہ سمجھا. انہوں نے دنیا میں جب زندگی گزاری تو ایسے گزاری کہ مولا بھی راضی ہو جائے, مولا کا محبوب بھی راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگوں, آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, نام بھی مسلمانوں والا ہے, لیکن جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں. اے لوگوں, جب آنکھ اٹھاتے ہیں تو دوسرے کی بیٹیوں کو بھی ہم تکتے ہیں. اے لوگوں, کاروبار کرتے ہیں تو اس میں جھوٹ شامل ہے. اے لوگوں, کمائی کرتے ہیں تو زکوٰۃ ہم نہیں دیتے. اے لوگوں, نماز ہم نہیں پڑھتے. کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہم اچھا کھاتے ہیں مگر ہمارا پڑوسی فاقے سے ہے, ہمیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم اپنے بیٹے کی شادی میں اور اپنی شادی میں 50,000 ہزار کی آتش بازی کر دیتے ہیں, 10,000 کا ڈی جے لے آتے ہیں, 20,000 ہزار کی ڈانس پارٹی لے آتے ہیں. ہم 1 لاکھ روپیہ اپنی شادی میں فضول برباد کر دیتے ہیں, مگر کسی غریب کی جوان بیٹی بیٹھی ہے تو اتنا ہمیں نہیں کہ ہم اپنا پیسہ اس غریب کو دے کے اس کا کم سے کم سادہ ہی نکاح کرا دیں. اللہ اللہ اللہ. یار اگر ہم قسم کھا لیں کہ اپنی شادیوں میں ہمیں فضول خرچی بالکل نہیں کرنا, تو یہ جتنی غریب بچیاں ہیں نا, یہ فضول خرچی کا پیسہ اگر بچا لیا نا تو ان بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی. کیا کہنے, قسم کھا کے کہتا ہوں ان بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی. آج سے بند کر دو اپنی شادیوں میں فضول خرچیاں. کبھی وہ شادی میں مووی بنتی ہے, نہیں بنتی ہے, آپ کے ہاں بنتی ہے, آپ کے ہاں نہیں بنتی ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, مگر بنتی ہے. شادیوں کی بنتی ہے, دلہن کی بنتی ہے. عجیب معاملہ, نکاح دولہے کا ہو رہا ہے اور دلہن کو سب سے پہلے کیمرے والا دیکھ رہا ہے. دولہا بعد میں دیکھتا, کیمرے والا پہلے جا کے دیکھتا. حقیقت بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا ہوں, پہلے دیکھتا. اور ایسے نہیں دیکھتا, پہلے کہے گا کھڑی ہو, کھڑی کر کے فوٹو کھینچے گا, پھر کہے گا بیٹھو, بیٹھ کے کھینچے گا, پھر کہے گا گلے میں ہاتھ ڈالو. بات ہے کہ نہیں بھائی؟ واہ میاں واہ, بیوی تمہاری دیکھ کیمرے والا رہا, بیوی تمہاری چھو پہلے کیمرے والا رہا. یار کتنی شرم کی بات ہے, بتائیے بولو لوگوں, شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ کی قسم ایسی بے حیائی, کیمرے والا جب کیمرہ لے کے آتا نا, جب کھانے والا, تو یہ ہماری ماں بہن, اللہ انہیں عقل سلیم دے, اللہ انہیں سدھار دے, یہ کھانا چھوڑ دیتی ہے, سب سے پہلے سنتی ہے 5,000 کا سوٹ پہن کے آئی ہوں, کم سے کم کیمرے والے کو تو دکھاؤ. چکر مارے گی 5 کیمرے کے سامنے, کم سے کم 2-4 مرتبہ تو میری فوٹو آئی جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیمرے والے کے سامنے کی دھول اٹھا دی. ہائے ہائے تم کنیزان فاطمہ تھی, تمہارا یہ حال. کربلا کی زینب سے کہ تم نے سبق نہیں لیا تھا. حسین نے کہا تھا میری بہن, میرا سر کٹے گا, میرا گلا کٹے گا, میرے لاش پہ گھوڑے دوڑیں گے, مگر زینب تیری چیخ خیمہ کے باہر نہ جائے. زینب تیری آواز خیمہ کے باہر نہ جائے. یار یہ کردار مصطفیٰ ہے. آج ہماری بیٹیاں فیشن کر کے شادیوں میں کیمرے والے کے سامنے اتراتی پھر رہی ہے. میدان محشر میں اگر حسین کی بہن زینب نے پوچھ لیا, بتا میرے بھائی نے جو گلا کٹایا تھا اس کا تو نے یہی حق ادا کیا. بتاؤ مسلمانوں, جواب کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم جواب نہ ہوگا. اگر کوئی بے حیا لڑکی آدھے کپڑے پہن کے نہیں, پوری بھی اگر ننگی گھوم رہی ہے, تم تو مصطفیٰ کے غلام ہو, اپنی نگاہ کو نیچے کر لو. ماشاءاللہ, تم تو یار مصطفیٰ کے غلام ہو نا, تمہاری نظروں میں تو مصطفیٰ کے جلوے بسے ہیں نا. وہ بات تھوڑی سی ادھوری رہ گئی, بتا دوں. جب جادوگر بھی غریب نواز کو نہ بھگا پایا تو کسی نے کہا لڑکیوں کو بھیج حسن عورت کا ایسا جو اچھے اچھوں کا ایمان چھین لیتا. اللہ اللہ. اجمیر کی چنندہ لڑکیوں کو بھیجا غریب نواز کی بارگاہ میں. اجمیر کی چنندہ لڑکیاں آ کے کھڑی ہو گئی. معین الدین ایک بار تو دیکھ. غریب نواز قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں,
किसी को नजर उठा के नहीं देखा। उनमें की एक लड़की बोली वापस चलो, तुम्हारा तो जादू नहीं चलेगा इस पे, मगर कुरान का असर जरूर हमारे दिलों पे हो जाएगा। क्या बात है। अगर ये ऐसे ही कुरान पढ़ते रहे तो कुरान का असर दिलों पे हो जाएगा। राजा बोला ले आई मोइनुद्दीन का ईमान छीन के। का छीनने की बात कर रहा, अपना बचा के ले आई, ये बड़ी बात है। क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। वगरना तो उसके पास वो हथियार है, कुरान पढ़ रहा था, डायरेक्ट दिल पे असर कर रहा था। अगर थोड़ी देर और खड़े रहते ना तो ये कुफ्र की तारीकी निकल जाती, कुरान सुन के ईमान की शम्मा रोशन हो जाती। अल्लाह अल्लाह। राजा की बेटी सामने आ गई, कहने लगी मैं सबसे खूबसूरत हूँ, ये सब लड़कियां मिलके जो ना कर सकी बाबा मैं अकेली कर लूंगी। मोइनुद्दीन को अपने हुस्न के जाल में फंसा लूंगी। जरा गौर करना, आज हम भी मुसलमान हैं जो दूसरे की बेटियों को तकते नहीं थकते, लेकिन आज ये मुस्तफा का गुलाम भी है कि राजा की खूबसूरत बेटी बारीक लिबास पहन के गरीब नवाज की बारगाह में खड़ी है। मेरे गरीब नवाज कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कहा, मुझे देखता क्यों नहीं? अरे मैं वो हसीन लड़की हूँ राजा की, मुझे देखने के लिए नौजवान लड़कों की मेरे महल के दरवाजे पर कतार लग जाती है। सुबह से लेकर शाम तक लोगों का तांता नहीं टूटता, मुझे देखने के लिए सारे लोग आते हैं। मोइनुद्दीन मेरी जुल्फे लाजवाब है, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है। मोइनुद्दीन मुझे तो दे। गरीब नवाज ने जवाब दिया था, अरे जिसकी नजरों में मुस्तफा के जलवे बसे हो वो तुझे क्या देखेगा। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सरकार फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। अल्लाह 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 अल्लाह। जरा गौर करो, जरा गौर करो मुसलमानों, ईमान ताज़ा हो जाए। हम कहाँ पहुँच गए, किरदार हमारे कहाँ पहुँच गए, अखलाक हमारे कहाँ पहुँच गए, अमल हमारे कहाँ पहुंच गए। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी अगर बेपर्दा है तो उस बेटी बीवी बहन को पर्दे में रहने की तलकीन मौलाना बाद में करे, पहले तुम करो। क्या बात। समझ में आ रही है? इसलिए कि बहन भी तुम्हारी बात मानती है, बीवी भी तुम्हारी बात मानती है, बेटी भी तुम्हारी बात मानती है। आप उसको मदद ना करो बेपर्दगी में, बल्कि आप उसको समझाओ, मेरी बेटी तुझे मेरी इज्जत की लाज रखना है, मेरी इज्जत की लाज रखना है। अल्लाह की कसम सबसे बड़ा जेवर बेटियों पे जो है ना वो उनकी इज्जत है। हक है, हक है। जिसके पास इज्जत नहीं, सोना चांदी कितना बना दो उसके पास कुछ नहीं, और जिसके पास इज्जत है ना उसके पास सब कुछ है। मुस्तफा ने जब अपनी बेटी को विदा किया ना, अली के साथ निकाह कराने के बाद भेजा ना, तो मुस्तफा ने अपनी बेटी को इज्जत का जेवर दे के भेजा और कह के भेजा, बेटी मुझसे महशर में तू इस हाल में मिलना कि तुझसे अली राजी हो। क्या कहने, इस हाल में मिलना मेरी बेटी के तुझसे अली राजी हो। अगर आज घर पे आके बेटी शिकायत कर दे कि मेरा शौहर अच्छा नहीं है तो बाग भी आग बगूला हो जाता, भाई भी गुस्से में लाल हो जाता। चल अपने बहनोई की मैं खबर लूंगा, बाप कहता अपने दामाद की मैं खबर लूंगा। ये मुसलमानों कभी अपनी बेटी को ये भी समझाया करो, अपनी बहन को ये भी समझाया करो, बहन वो तेरा शौहर है, सबसे ज्यादा हक अगर तेरे ऊपर है तो तेरे शौहर का है। उसकी 4 बार बर्दाश्त भी कर ले, 4 बातें बर्दाश्त करके उसकी खिदमत करके उसे राजी कर ले, तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये सीखने के लिए तुम्हें फिल्में देखने की जरूरत नहीं, मुस्तफा की सीरत को पढ़ने की जरूरत है।
یہ دیکھنے کے لیے تمہیں سیریل دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ عمل کرنے کے لیے تمہیں کسی سٹار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ کا کردار پڑھا۔ ماشاءاللہ۔ شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، میرے مصطفیٰ کے کردار کو پڑھ لو، خدا کی قسم تمہاری زندگی بآسانی گزرتی چلی جائے گی۔ پڑوسی کے ساتھ کیسا بیوہار کرنا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، یہ لوگوں سب تمہیں پتا چل جائے گا کیسے ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی زندگی سے سیکھو، کسی دنیا دار سے نہ سیکھو، مدینے کے تاجدار سے سیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میں بیان کر رہا تھا، اب ذرا سنیے، پھر وہ ماحول بن کے آیا اتنی دیر میں جتنی دیر میں یہ جنریٹرز کا پائل ہوا تھا۔ توجہ کرے اہل ممبر، ذرا توجہ کرے، توجہ کیجئے۔ میرے نبی دنیا میں جو تشریف لائے نا، بالکل موضوع کے مطابق بول رہا ہوں، خالی نبی کی پیدائش بیان کر دینا ہی نہیں ہے میلاد، نبی نے زندگی کیسے گزاری یہ کون بتائے گا؟ اللہ اللہ۔ یہ کون بتائے گا نبی نے زندگی کیسے گزاری؟ نبی تشریف لے آئے، آ گئے، آمنہ کے آنگن میں آسمان کے تارے تھے، بہت بار سن لیا، اتنی روشنی ہوئی کہ آمینہ نے ایران کے محلات کو دیکھ لیا، بہت بار سن لیا، مگر یہ سن نبی آئے کیوں ہیں؟ تجھے زندگی سکھانے کے لیے آئے ہیں، بندگی بتانے کے لیے آئے ہیں۔ آئے کس لیے ہے تیرے نبی؟ تیرا نبی آیا کس لیے ہے؟ تم نے کس طریقے سے زندگی گزارنا یہ مصطفیٰ سے سیکھو۔ آج میاں بیوی کا جھگڑا نہیں بٹ رہا، بیوی شوہر کی بات ماننے تیار نہیں، شوہر بیوی کی بات ماننے تیار نہیں، بیٹی ماں سے خفا ہے، بیٹا باپ سے خفا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ پر کیا بات ہے، اللہ اللہ۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے، توجہ کرنا۔ اب ذرا میری سپورٹ کرو، پھر میرا اتنی دیر میں آ کے موڈ بنا جہاں پہ میں لے کے جانا چاہتا تھا، پھر آپ آئے ہیں وہاں پر۔ ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بدھا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اللہ۔ بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا یہ میرے نبی سے دیکھو سیکھو، اور بیویوں کو کیسے رہنا شوہر کے ساتھ یہ امی عائشہ سے سیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا کہہ دو نا یار سبحان اللہ، اور زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ امی عائشہ کہتی ہیں کبھی کبھی نبی کے گھر میں ہفتہ برابر فاقہ رہتا۔ کتنے دن تک؟ یہاں تو اگر 2 دن فاقہ رہ جائے تو 317 کھڑی کر دے گی، باپ سے کہے گی کس کے دامن سے مجھے باندھ دیا، کس ننگے سے میرا نکاح کر دیا، فاقے ہوتے ہیں اس کے گھر میں۔ لیکن میرے پیارے شوہر جس حال میں رہے بیوی اس کا ساتھ نبھائے، یہی وفادار بیوی کا ایک کام ہوتا ہے۔ زندہ باد۔ یہی ہوتا ہے، یہی کام ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ ذرا آگے بڑھو، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی خدیجہ کو یاد کرتے اور حضرت خدیجہ کو یاد کر کے رو پڑ کیا کرتے؟ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے اور کبھی رو پڑتے۔ امی عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا آقا سے، آقا جب خدیجہ کا نام آتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ کہا عائشہ تم نے جو زمانہ دیکھا ہے وہ عمر والا زمانہ دیکھا ہے، اب میرے جھنڈے کے نیچے عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، زبیر بھی ہے، طلحہ بھی ہے، لیکن خدیجہ نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب مکہ والے مجھ پہ پتھر مارتے تھے تو خدیجہ میرا ساتھ دیتی تھی۔ اللہ اللہ، زندہ باد۔ اب تو جانیں قربان کرنے والے دیوانے ہیں میرے آگے پیچھے، اب تو ابو بکر جیسا دیوانہ ہے، اب تو عثمان جیسا مستانہ ہے جو خزانے کے منہ کھول دیتا ہے میرے کی اشارے پر، اب تو عمر جیسا میرے پاس دبدبے والا ہے جو مکہ کے کعبہ کے حرم میں جا کے اعلان کے ساتھ کلمہ پڑھے، مگر خدیجہ نے وہ زمانہ دیکھا
جب میرا سوشل بائیکاٹ کیا کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا تو خدیجہ مجھے دلاسا دیتی تھی اے محمد عربی یہ کچھ دنوں کی بات ہے اللہ اسے بھی گزار دے گا. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. خدیجہ نے وہ زمانہ دیکھا, خدیجہ نے وہ زمانہ دیکھا جب طائف کے بازار میں مجھے پتھر سے مار کر لہو لہان کر دیا تو اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کے خدیجہ نے میری زخموں کی پٹیاں کی تھی. اللہ اللہ اللہ. میرے مصطفیٰ امی خدیجہ کا نام آتا آنکھوں میں آنسو آ جاتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آج کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت کرے تو لوگ کہتے ہیں بیوی کا غلام ہے. بے وقوف, بیوی سے نہ محبت کرے گا تو کس سے کرے گا؟ یہ خاص کر دیہات میں بڑی بے وقوفی چل رہی ہے. اگر کوئی اپنی بیوی کو آپ سے بول دے نا, آپ سے, آپ مجھے پانی لا دو, تم مجھے پانی لا دو, کہتے ہیں بیوی کا غلام ہو گیا. ہم تم سے بول رہا بیوی کو, بیوی کو تو سے بولتے ہیں پانی لا دے. یار بیوی بھی عزت والی ہے, یہ بھی عزت رکھتی ہے. دیکھو ایک بات میں نے پہلے کہہ دی, شوہر کا حق سب سے زیادہ بیوی کا بیوی پر ہے, لیکن بیوی کا بھی تو یار کچھ حق ہے. جی اس نے بھائی کو چھوڑا ہے تیرے خاطر, باپ کا گھر چھوڑا ہے, ماں کا آنگن چھوڑا ہے, اس نے اپنی وہ بچپن کی سہیلیاں چھوڑی ہیں جن کے ساتھ اس کا بچپنا گزرا, تیرے دامن سے آ کے بن گئی, تو یار اس کا بھی تو دل ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بیٹا اپنی بیوی سے پیار کرے تو ماں کو ٹینشن نہیں, خوشی ہونا چاہیے, باپ کو ٹینشن نہیں, خوشی ہونا چاہیے, اس لیے کہ بیوی سے جتنا پیار ہوگا اتنا ہی گناہوں سے دور ہوگا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. یہ میری گارنٹی ہے, میری گارنٹی ہے. جتنا بیوی سے شوہر کو پیار ہوگا اتنا ہی گناہوں سے دور ہوگا, اور جتنا بیوی سے جھگڑا کرے گا اتنا ہی گناہوں سے قریب ہوگا. اللہ اللہ. جو میاں بیوی میں محبت ہو تو شیطان بڑا پریشان رہتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا رہے. صحیح بتا رہے ہیں, لیکن بیوی سے محبت کرو, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کا جو حق ہے اسے پائمال نہ کرو, اس حق کو بھی آپ کو ادا کرنا ہے. میرے نبی کی زندگی سے ذرا پوچھو کہ مصطفیٰ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت ہے, مصطفیٰ دوپہر کا کھانا کھا کے قیلولہ فرما رہے ہیں, مصطفیٰ اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں, میں بے استراحت ہے, میں بے خواب ہے. امی عائشہ فرماتی ہے دوپہر کا وقت ہے, دروازے پہ دستک ہوئی, میں نے دروازہ کھولا تو ایک بوڑھی عورت جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے, کمزور ہے, بڑھاپے کی وجہ سے کمر لچ گئی ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتی ہے. عائشہ مجھے محمد عربی کے گھر میں آنے کی اجازت دے دو. امی عائشہ کہتی ہے میں نے بوڑھی کا حال دیکھا, میں نے اندر آنے کی اجازت دے دی. بوڑھی ہانپتی ہوئی آئی, بوڑھی کانپتی ہوئی آئی, تک گئی تھی, کہنے لگی عائشہ آمینہ کا لال کہاں ہے؟ کیا کہنے, سبحان اللہ. اللہ اللہ, میرا نبی کہاں ہے؟ امی عائشہ کہتی ہے میں نے کہا ابھی قیلولہ فرما رہے ہیں, مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں, حجرہ شریف میں سو گئے ہیں. کہنے لگی تھوڑا آرام کرو, بیٹھ جاؤ, تھوڑا سا آرام لو, سانس لو, وقت ہوگا تو بیدار ہو جائیں گے. امی عائشہ کہتی ہے میں نے بیدار نہ کیا, اس خاتون کی آواز سن کے مصطفیٰ کمرے سے باہر تشریف لا رہے. اللہ اللہ. اور مصطفیٰ قریب آئے تو قریب آ کے اس خاتون کو دیکھ کے اتنے بے قرار ہو گئے مصطفیٰ, اتنے بے قرار ہو گئے, اتنے بے قرار ہو گئے, اتنے بے قرار ہو گئے, جیسے کسی ماں کا کھویا ہوا بیٹا مل جائے تو وہ ماں کتنی بے قرار ہوتی ہے. میں نے مصطفیٰ کو اتنا بے قرار نہیں دیکھا جتنے بے قرار ہوئے. مصطفیٰ خاتون سے بولے بی بی بیٹھ جا. اللہ اللہ, بیٹھ گئی. کہا جلدی سے, مصطفیٰ نے کہا عائشہ کچھ کھانے کا سامان ہے گھر میں لے آؤ, جا کے لے کے آؤ, کھلاؤ. لیکن میں لے کے آئی, جو کھانے کا تھا کھلا دیا. کہا عائشہ گھر میں جتنا بھی نقدی ہے نا اس وقت کا, جو بھی پیسہ روپیہ کرنسی جو بھی چلتی تھی, کہا لا کے اسے دو. جو گھر میں پیسہ تھا میں نے دیا. پھر کہا عائشہ جو گھر میں کپڑا ہو, چادر ہو, لا کے دو. میں نے چادر کپڑا جو بھی تھا لا کے دے دیا. کہا عائشہ اور کچھ ہے؟ میں نے عرض کی آقا اب کچھ نہیں ہے. مصطفیٰ نے فرمایا جو تھا بی بی میں نے تیری مدد کر دی. یہ خوش ہو گئی اور یہ واپس جانے لگی. مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے.
جب یہ واپس چلی گئی تو امی عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی آقا یہ تھی کون جس کی وجہ سے آپ اتنے بے قرار؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی۔ اللہ 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 اللہ، ذرا غور کیجیے، ذرا غور کیجیے، بیوی تو بیوی، بیوی کی سہیلی کا میرے مصطفیٰ کو کتنا خیال ہے۔ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی۔ جب میری خدیجہ ظاہری طور پہ دنیا میں تھی، عائشہ جب یہ خدیجہ کی سہیلی میرے گھر آتی تھی تو خدیجہ اسے کھانا کھلا کے مدد کرتی تھی، کپڑا دے کے مدد کرتی تھی، پیسہ دے کے مدد کرتی تھی۔ میں نے بھی اسی طریقے سے مدد کیا تاکہ میری خدیجہ کی روح ٹھنڈی ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد، تاکہ میری خدیجہ کی روح کیا ہو جائے؟ ٹھنڈی ہو جائے۔ اے لوگوں، میرے مصطفیٰ زندگی گزار کے بتا رہے ہیں تم نے اپنے گھر کو کیوں اکھاڑا بنا دیا ہے، تم کیوں بیوی سے نہیں بن رہی؟ چار باتیں شوہر کی اگر بیوی برداشت کر رہی ہے تو ایک بات اگر کبھی بیوی کی بھی تجھے کڑوی لگے تو یار برداشت کر لے۔ حضرت عمر کتنے خطرناک آدمی ہے کہ شیطان بھی نام سن کے راستہ بدل دے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک صحابی کہتے ہیں میرا جھگڑا میری بیوی سے ہو گیا، میں حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا شکایت کروں گا بیوی کی۔ جب میں شکایت کرنے آیا تو میں نے کیا دیکھا، حضرت عمر کی بیوی زور زور سے بول رہی ہے آپ خاموش کریں۔ میں نے کہا یہاں بھی ہوم منسٹر بڑا گرم ہے، تو میں خاموش ہو گیا، میں نے اپنی شکایت نہ کی۔ جب حضرت عمر کی بیوی بول رہی ہے اور میں خاموش، میں چپ کر دی، واپس آ گیا۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا کسی کام سے آیا تھا، بیوی کی گرمی دیکھی چلا گیا۔ حضرت عمر نے بلایا، بلا کے بولے آیا کیوں تھا؟ عرض کی حضور میرا جھگڑا بیوی سے ہو گیا تھا، میری بیوی کبھی کبھی بولتی ہے میرے اوپر زور سے، تو حضور شکایت کرنے آیا تھا، میں نے دیکھا آپ کی بیوی آپ کے سامنے بول رہی ہے تو پھر میں کیا آپ سے شکایت کروں؟ حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا 10 مرتبہ میں غصہ اس پہ ہو جاتا ہوں تو 10 مرتبہ وہ مجھے برداشت کرتی ہے، تو کبھی ایک مرتبہ وہ غصہ ہو جاتی ہے تو میں اسے بھی برداشت کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، زندہ باد، یار یہی تو طریقہ ہے نا میرے بھائیوں، حق ہے۔ یار 10 مرتبہ میری بیوی میرا غصہ برداشت کرتی ہے تو کبھی ایک مرتبہ وہ بھی ہو جاتی ہے۔ جب تو میرے گھر آیا تھا نا تو وہ ایک مرتبہ اس کا نمبر چل رہا تھا، اللہ اللہ، وہ ایک مرتبہ والا نمبر چل رہا تھا، ورنہ تو حضرت عمر ابن خطاب خدا کی قسم اگر نام سنے نا تو روم اور ایران کے بادشاہ کانپنے لگے۔ آج بھی نا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بستروں پہ پیشاب کر دیتے ہیں، 5 مرتبہ یا علی یا عمر نام لے کے سینے پہ پھونک کے بچے کو سلا دو، بچہ بستر پہ پیشاب نہ کرے گا۔ جن نوجوانوں کو نائٹ فیل ہوتا ہے، گندے خواب دکھتے ہیں، وہ 5 مرتبہ یا علی یا عمر کہہ کے دم کر کے سو جائے، خدا کی قسم گندا خواب اسے نہیں دکھے گا۔ کیا بات ہے، زندہ باد، اللہ اللہ، ہے حضرت عمر، لیکن خدا کی قسم انہوں نے اپنی زندگی میں مصطفیٰ کی سیرت کو، یہی عمر ہے، یہ لوگوں مدینے کی گلیاں، یہی حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی بھائیوں، آپ کو بولی نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ یار زور سے بولو، ہاتھ تو نہیں رہی ہے نا؟ ہاں، اس لیے کہ میری تقریر جتنی دیر بولنا تھا ہو چکی، لگ بھگ 1.5 گھنٹہ تقریر ہو چکی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ٹائم کتنی تیزی سے بڑھ رہا۔ اگر اجازت دو تو آگے بڑھوں ورنہ ختم کروں۔ سبحان اللہ، اجازت ہے بھائیوں؟ اجازت ہے؟ اچھا سبحان اللہ۔ ہاں توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، یہ پرچی آ گئی ہے، اللہ جانے بہت خطرناک پرچی ہے، دعا کرو یہ پرچی اچھی نکلے۔ بھائیو یہ تقریر صحیح چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ یار میری نظر میں تو اس کی ضرورت ہے خدا کی قسم۔ کچھ لوگ عیب سمجھتے ہیں بیوی کی عزت کرنا، یہ لوگوں بیوی کی اگر تم عزت کرو گے نا تو تمہاری اولاد اپنی ماں کی عزت کرے گی۔ زندہ باد، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی تمہاری اولاد کی کیا ہوئی؟ زور سے بولو۔ اچھا مشورہ کر کے بتا دو، ماں ہوئی نا؟ جب تم بیوی سے بولو گے پانی لا دے، کھانا لا دے، تو بچہ بھی بولے گا ماں پانی لا دے، کھانا لا دے۔ صحیح بتانے ہیں، ماں کا مرتبہ کتنا بڑا اور بچہ بول رہا لا دے۔ شوہر جب بیوی کا ادب کرے، بیوی کو عزت دے گا تو پھر اولاد اپنی ماں کو عزت دے گی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ،
اور میاں کوئی ایسی بیوی ہوگی کم ظرف، میں یہ دیکھتا ہوں بڑھاپے میں بھی نا اپنی اولاد کو چھوڑ دیتی ہے مگر اپنے شوہر کو نہیں چھوڑتی۔ 5 لڑکے ہیں، پانچوں کے پانچوں لڑکوں کا چولہا الگ ہو گیا مگر بوڑھی بڑھاپے میں روٹی بنا بنا کے اپنے بوڑھے شوہر کو کھلاتی ہے۔ دیکھا ہوگا تم نے یار، جس اولاد کو پالا وہ بھی الگ ہو جاتی ہے بھائیوں نے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ہو جاتی ہے اولاد بھی۔ اولاد چلی گئی بزنس کرنے کے لیے، کوئی امریکہ میں جاب کر رہا، کوئی انگلینڈ میں بیٹا جاب کر رہا، کوئی دبئی میں ہے، مگر یہ بوڑھی اپنے شوہر کے دامن سے بندھی آج بھی پڑی ہے۔ بھائیوں میری بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے یار؟ خدا کی قسم اتنا پاک رشتہ شریعت میں جتنا میاں بیوی کا اتنا اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ ماں اور باپ کا تو خونی رشتہ ہے، بھائی کا تو خونی رشتہ ہے، لیکن ایک غیر کی بیٹی جو تمہارے رشتے میں آ کے بنتی ہے، مجھے بتاؤ اتنا قریبی رشتہ دنیا میں کوئی اور بنتا ہے جتنا میاں بیوی کا بنتا ہے؟ یار بیوی بتائیے مجھے، بیوی بڑھاپے میں بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہے، میکے بھی جاتی ہے نا تو تجھ سے چھٹی لے کے جاتی ہے۔ میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں، میری ماں کی طبیعت خراب ہے، یار تیرے گھر نوکر بھی آئے گا نا، اے لوگوں کان کھول کے سنو، تمہارے گھر نوکر بھی آئے گا نا، نوکر تو تم سے پہلے کہہ دے گا مجھے سنڈے چھٹی چاہیے جی۔ پڑھانے والا بھی بلاؤں گے نا تو اس کو بھی ایک چھٹی چاہیے، بولو بھائی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لیکن تیری بیوی نے نکاح کیا تو شرط نہیں رکھی تھی مجھے سنڈے یا جمعہ چھٹی چاہیے، کوئی شرط نہیں رکھی تھی اس نے، اور تو شرط رکھتی بھی نہیں، تجھ سے کبھی زندگی میں چھٹی نہیں مانگتی، اس کے بعد میں جب گھر جانا ہوتا ہے تو تجھ سے اجازت لیتی ہے، میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں، میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، اگر تم کہو تو میں چلی جاؤں، اگر تیری اجازت ہوتی ہے تو مشکل سے بیچاری 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے وہ اپنی ماں کے گھر دل اچھا کرنے چلی جاتی ہے۔ اور بعض تو ایسے ہوتے اگر عید کرنے چلی گئی تو آج چاند رات کو پہنچی ہے تو دوگانا پڑھ کے پہنچ گیا بلانے، اللہ دن چھوڑنے تیار نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب عید کی نماز پڑھی اور پہنچ گیا۔ اچھا والدین بیچارے پال پوس کے بڑا کیا، اتنا بھی ادھیکار نہیں کہ زبردستی روک سکے، کیوں آگئے بلانے؟ کہتے ہیں اچھا آگے داماد جی تو چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، اگر منع کر دیا تو بعد داماد جی پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، اب تو آئیے ہی مت، اب تو آنا ہی نہیں، باپ کے گھر تجھے ہے ہی سڑاؤں گا۔ اجی میاں مصطفیٰ نے اگر نگاہ پھیر لی تو خود ہی سڑ جاؤ گے۔ اللہ نے ان بیٹیوں کو عزت دی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، مصطفیٰ جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے جو ادھیکار دلایا ان بیٹیوں کا دلایا میرے نبی نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان بیٹیوں کا ادھیکار میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے دلایا۔ تیرے گھر میں تیری بیوی بن کے آئی، لائف پارٹنر ہے، شریک حیات ہے، تیری خادمہ یا کنیز نہیں ہے۔ اللہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسئلہ یہ ہے اگر بچے کو عورت دودھ نہ پلائے تو ذمہ داری اس کی نہیں ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ بچہ ہوتا بچہ، اگر عورت منع کر دے کہ اس بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی جو اس نے خود پیدا کیا تو ذمہ داری عورت کی نہیں، ذمہ داری مرد کی ہے۔ لیکن بیچاری سینے سے چھاتی سے اپنا دودھ پلاتی ہے، اور اگر شام میں رات کے عالم میں بچہ بستر پہ پیشاب کر لے تو شوہر ایک طرف کو ہٹ جاتا ہے لیکن بیوی اس کا بستر بدلتی ہے، چینج کرتی ہے۔ بولو یہ اللہ نے اسی کو ہمت دی ہے۔ یار پیار سے بھی سمجھا سکتے ہو، گھر کا اگر کوئی معاملہ ہے نا تو زور سے نہیں، اس کو پیار سے سمجھا لو۔ تیری بیوی تیری لائف پارٹنر ہے، تیری شریک حیات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر ابن خطاب جیسا شخص جس کا نام سن کے بڑے بڑے عیسائی بادشاہ کانپنے لگے، حضرت عمر کہتے ہیں 10 بار اگر میں غصہ ہوتا ہوں تو ایک بار میری بیوی ہوتی ہے اسے میں برداشت کر لیتا ہوں۔ کیا بات ہے، قربان جائیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ بول دو، اور زور سے بول دو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے بھیا۔ اور سنو کہ ختم کروں، اللہ آپ کو سلامت، اللہ سبحان اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت کامیاب آپ کا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آج میں آج سے ایک وعدہ لے رہا ہوں، نبی کی محبت میں جان دے سکتا کوئی شخص؟ ہاتھ اٹھائے کون دے سکتا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جب پردھان جی نے اٹھا دیا تو ان کی جنتا تو پہلے اٹھا دی، سبحان اللہ۔ سب دے سکتے ہیں نہیں بھائیو؟
اب مجھے کیسے پتا ہے تم جان دے دو گے؟ مجھے کیسے پتا چلے تم جان دے دو گے یار؟ اب تم کہو کہ مولانا لے کے دکھاؤ، تو مجھے کوئی مرنا ہے جو جان دے؟ بھئی بات ہے کہ نہیں؟ اب مجھے کیسے پتا چلے یار کہ تم جان دے دو کہ نہیں؟ وعدے تو بہت ہوتے ہیں، اور تمہیں بھی پتا ہاتھ اٹھانے میں کیا جا رہا، ہم دینے والے نہیں ہیں، مولانا لینے والے ہم سب فری کا دونوں اٹھ گئے، دینا تھوڑی ہے۔ بتاؤ کوئی منشی گڑھ میں ایک ہوا ہو جن نے کہا وہ میں نبی کے نام پہ جان دینے جا رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جھگڑے ہو جا، کاروبار میں نقصان ہو جا تو جان دے دیتے، قرض مند ہو جا تو جان دے دیتا، جھگڑا ہو جا بیوی بیوی سے، اماں ابا سے جان دے دیتا، لیکن نبی کی محبت میں جان دینے والے اب کہاں میاں نظر آتے ہیں؟ اب مجھے کیسے پتہ ہے جان دے دو گے؟ تو کچھ وعدہ ایسا ہو جائے جو مجھے پتہ چلے کہ واقعی تم جان دے دو گے۔ ایسا وعدہ ایک لینا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ واقعی جان دے دو گے۔ آپ جان دو گے کہ نہیں دو گے یہ تو اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہو۔ میں تو ایک وعدہ کرانا چاہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے بولو اور آج کے بعد یہ کہو کہ آج کے بعد نبی کی محبت میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ سب لوگ اٹھا لو یار، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بھیا جو جان دے سکتا وہی اٹھائے اور جو نہیں دے سکتا وہ نہیں اٹھائے۔ سبحان اللہ، ارے واہ، اب نیچے اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ امام صاحب کہاں مسجد کے؟ امام صاحب کہاں ہیں؟ امام صاحب اگر یہ نماز سب پڑھ لیں تو سمجھ لینا، مجھے فون کر کے بتا دیں، میں ایک جگہ تقریر میں بیان کر دوں گا کہ منشی گڑھ کے لوگ واقعی نبی کی محبت میں جان دے سکتے ہیں۔ کیا بات ہے! اگر نماز پڑھی اور نماز نہ پڑھی تو جب نماز نہیں پڑھ سکتے تو جان کیا دے سکتے؟ بڑی بات ہے۔ یار نماز تو فری کا کام ہے نا بھائی، بات میری غلط تو نہیں ہے؟ کیوں پردھان جی بات غلط تو نہیں ہے؟ تم تو یہ کہہ رہے تھے مولانا جان دے دیں گے، تو میں تم کہہ رہا ہوں تم سچے، اللہ تمہیں سچا رکھے، تم سچے۔ لیکن اگر نماز نہ چھوڑی تبھی تو مانوں گا جان بھی دے دو گے، اور جب نماز نہ پڑھی تو کیا جان دے دیتے تھے؟ بات بھائیو ہے کہ نہیں؟ خالی حلوہ کھانے والے نہ بنو، میدان عمل میں آؤ اور دکھاؤ کہ ہم یہ ہیں۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ بھائیو ایک بات بتاؤں، یہی عمر جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، آدھی دنیا پہ جن کی حکومت کا سکہ چلتا ہے، حال کیا پتا ہے؟ ببول کا کانٹا بٹن کی جگہ لگا کر ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں۔ اللہ اللہ، مگر حضرت عمر کی زندگی میں 1 روپے کا حرام نہیں ملے گا، کدھر سے نہیں ملے گا؟ اللہ اللہ قربان جائیے۔ رات کو جب مدینے کے لوگ سو جاتے نا تو عمر جاگتے، اور جاگ کے دیکھتے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاگتے جاگتے دیکھتے کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں، اور قربان جاؤ یار عمر کے زمانے کے مسلمان، اب توجہ کرنا، قربان جاؤ عمر کے زمانے کے مسلمان اگر گھر میں کھانا نہیں ہوتا تو بھوکا رہ لیتے مگر حرام نہیں کھاتے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے! بھوکا رہ لیتے مگر حرام۔ ہمارے ہاں تو اللہ نے دے بھی بہت دیا مگر حرام کھانے سے پھر بھی بات نہیں آ رہے۔ کھیت تو میاں کاٹ ہی رہے، اور اب تو مسلمان ایسا کام کر رہے ہیں جو کافر کرنے میں شرمائے۔ بیاز ایک ایسا کام تھا جو آج کافر لینے میں بھی شرمائے، مگر آج متھللے سے مسلمان خوب کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتا رہا ہوں شراب کی بھٹیوں پہ جاؤ تو آپ کو مسلمان زیادہ ملے گا۔ جی صحیح بتا رہا ہوں بھائیوں میں۔ گوشت کی دکانوں پہ جاؤ تو کون کہتا مسلمان زیادہ گوشت کھاتا؟ غیر مسلم زیادہ کھاتا۔ سروے ہوا تھا 67% غیر مسلم گوشت کھاتا۔ سروے ہوا تھا، میں نے سروے ٹیم نے یہ کہا تھا، اور شراب مسلمان زیادہ پیتا۔ اللہ، یہ سروے ہے۔ جی اور یہی نہیں، جہاں سے اسلام کی شمع روشن ہوئی، سعودیہ عربیہ کے اندر چھپ چھپ کے شرابیں چل رہی ہیں۔ اب تو بیئر بار کھل گئے حضرت، جی جی، حق ہے، جوا کے اڈے کھل گئے، اور یقین نہ آئے تو یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھ لینا، کعبے کا جو امام تھا سابق امام، اس نے ایک جوا کا اڈا کھولا گیا، اس کی اوپننگ ہوئی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہے اب بھی وہ ویڈیو کلپ پڑی ہے یوٹیوب پہ دیکھ لینا۔ کعبے کا پورو امام جوا خانے کی ہاتھ میں تاش کے پتوں کی گڈی ہے،
اور اس سے اوپننگ کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں وہاں تو ایسا ہو رہا، وہاں تو ابے وہاں کی بات کر رہا ہے، یہاں کی بات کر. بے شک ایمان ہمیں مصطفیٰ سے ملا. ہم سب عرب والوں کو اچھا نہیں مانیں گے. سب عرب والوں میں تو ابو جہل بھی تھا، سب میں تو ابو لہب بھی تھا، سب میں تو پیاز بھی کھاتے تھے، سب میں تو شرابیں بھی پیتے تھے. ہم سب کو کیسے مان لے؟ ہم تو اسی کو مانیں گے جو ابو بکر کی آنکھ رکھتا ہوگا، عمر کا کلیجہ رکھتا ہوگا. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. آج ایک بات کہہ کے جاؤں گا، اے لوگوں شرم آنا چاہیے کہ میرا مسلمان طبقہ ایک بیاز کھا رہا. اللہ فرماتا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بے کو جائز فرمایا، بیاز کو حرام فرمایا. اے لوگوں ذرا کان کھول کے سنو، جو بیاز کھاتے ہیں بیاز، ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. جو بیاز کھاتے ہیں قبر میں جب جائیں گے تو ان کے گوشت کو قبر کا کیڑا مکوڑا کھائے گا. اللہ فرمائے گا تو پیاز کھاتا تھا، آج تیرے جسم کو قبر کا کیڑا مکوڑا کھا رہا. بے شک. اب تم کہہ رہے ہو کہ مولانا ہم تو بیاز نہیں کھاتے، تو کان کھول کے سن لو، اگر تم بیاز نہیں کھاتے ہو اور بیاز کھانے والے کے گھر اگر تم کھانا کھا لیے تو تم بھی پھر اسی حکم میں آؤ گے. ہاں یہ بھی کان کھول کے سن لو کہ مولانا میں تو نہیں کھاتا ہوں، میں تو نہیں کھاتا ہوں. جو بیاز کھا رہا اس کیا شادی میں گیا کیوں؟ جو بیاز کھاتا ہے اس کا بائیکاٹ کرو. نہ بلائیں گے نہ جائیں گے. یار کم سے کم اتنا تو کر لو. اللہ پوچھے کیا لایا تو کہہ دینا مولا گناہگار بہت ہوں مگر بیازی کے ہے، نہ کھایا تھا نہ پیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نے بیاز کھانا حرام کہہ دیا نا، تو میں نے اپنے اوپر اس کے گھر کا کھانا حرام کر لیا. واہ واہ واہ. اگر کوئی شرابی ہے تو اس سے بائیکاٹ کر لو، اسے نہ بلائیں گے نہ اس کے گھر میں جائیں گے. اگر کوئی پیازی ہے تو اس کے گھر نہ جائیں گے نہ بلائیں گے، نہ اس کی شادی میں بیٹھیں گے نہ اس کے گھر کا کھانا کھائیں گے. بے شک. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟